السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ الحمدللہ کہ ہمارا جو ہے اب دورہ قرآن تکمیل کو پہنچنے والا ہے، تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، ہم سب کا سینہ کھول دے اور ہمارا یہ کام، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام، سیکھنے اور سکھانے کا کام ہم سب کے لیے آسان کر دے، اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے، تاکہ جب ہم قرآن کی بات کریں، نیکی کی بات کریں تو لوگ سمجھ سکیں۔ وجلی وزیرم من اہلی، اور اے اللہ تعالی ہمارے بچوں، ہمارے شوہر، ہمارے والدین، رشتہ داروں، دوستوں، ہمسایوں، سب کو دین کے اس کام میں ہمارا مددگار بنا دے۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھتے ہیں اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق بھی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہ تعالی ہمارے وقت میں بہت برکت دے کہ ہم کم سے کم وقت میں بہترین بات، جامع بات کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ اب ہماری جو ہے دورہ قرآن کی تکمیل ہونے والی ہے، اور کل ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ دعا کر لیں گے، اور اتنے عرصے میں جو ہے ہم نے قرآن کے جو ہے وہ فضائل پہ بہت بات کی ہیں، اور اس میں اتنی بے شمار احادیث ہیں، اور اس میں جو ہے ہم نے سیکھا کہ خیرکم من تعلم القرآن، کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور قرآن سیکھنے کے لیے جو شخص گھر سے نکلے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ پھر قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے اللہ والے اور اس کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ پھر قرآن کا علم سیکھنے والوں کے لیے زمین اور آسمان کے ہر چیز، یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن کی بکثرت تلاوت کرنے والے لوگ قابل رشک ہیں، اور بکثرت تلاوت کرنے والا قیامت کے روز مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور قرآن پڑھنے والوں پر اور پڑھانے والوں پر اللہ تعالیٰ سکینت نازل کرتے ہیں، اور فرشتے ان کی مجلس کے گرد جو ہے وہ احتراماً کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے فخر کے طور پہ کرتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے ہیں۔ ہمارا 29واں سپارہ اور سورہ الحاقہ، اور تلاوت کریں گی، میرے خیال ہے زہرہ آ گئی ہیں، جی زہرہ، سورہ حاقہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم، جزاک اللہ۔ ہمارا جو ہے 29واں سپارہ ہے اور سورہ الحاقہ، اور یہ جو ہے مکی صورتوں کا گروپ جو ہم نے شروع کیا ہے، اور امید ہے کہ اس سے پہلے کی جو بھی صورتیں جو ہم نے جو ہے آخری جو ہفتے کو ہم نے چھوڑا تھا سورہ واقعہ کے اوپر، وہ سب آپ لوگوں نے ریکارڈنگ امید ہے کہ سن لی ہوگی۔
ویسے تو ہر صورت اپنی الگ ہی معنی رکھتی ہے، لیکن اگر ہم دورہ قرآن میں بیٹھیں، جرنی تھرو قرآن، تو جرنی تھرو قرآن میں جو ہے ہم اگر سب اچھے طریقے سے سنیں تو ہم کو بہت اچھا، ہماری انڈرسٹینڈنگ بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو سورہ الحاقہ مکی صورت ہے، اور اس کی جو ہے 52 آیات ہیں، اور اس کے جو ہیں وہ 2 رکوع ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ حق ہونے والی، اور کیا ہے حق ہونے والی، وما ادراک ما الحق، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے حق ہونے والی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے، جب کسی چیز کو جو ایمفیسائز کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جیسے کہ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ما القاریہ، تو اسی طرح سے یہ حق ہونے والی یعنی کہ قیامت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ تم کیا جانو ہو، اور ہم کیا جانے واقعی۔ ہم نے تو دیکھی، جب تک ہم قرآن سمجھ کے نہیں پڑھے تھے تو ہم کو تو یہ ساری چیزیں معلوم بھی نہیں تھیں کہ یہ واقعی اتنی جو ہے اتنے کلیئر انداز میں جو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتایا ہوا ہے۔ اور ہم نے جب تک قرآن جو ہے سمجھ کے پڑھنا نہیں شروع کیا تو ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا، ہم یہ ان آیات کو بھی کتنی تیزی سے یوں ہی پڑھ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اب بتا رہے ہیں کہ سمود اور عاد نے جو ہے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جو ہے جھٹلایا ہے، یعنی کہ جو ہے عذاب کے کو بھی جھٹلایا، اور جو ہے قیامت کو بھی وہ نہیں مانتے تھے۔ تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے، اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا ہے۔ اگر آپ وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ کس طرح سے پڑے ہیں، جیسے کہ کھجور کے بوسیدے تنے ہیں۔ یعنی کہ ایک انسان جس کے اندر جب جان نہیں ہوتی، روح نکل جاتی ہے، تو وہ بالکل اسی طرح سے ایک نان لیونگ چیز کی طرح ہے۔ اور ہم سورہ یونس اور سورہ ہود ہے نا اچھی طرح پڑھ چکے ہیں۔ اس میں کیا تھا کہ کان لم یغنوا فیہ، کہ ان کا حال ایسا تھا کہ جیسے کبھی بسے ہی نہیں ہیں۔ اور وہ تو عذاب کے قصے تھے، اور ویسے بھی اگر کسی کی موت آئے تو پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ مزے جو انسان جو ہے بہت طاقتور ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، اور بہت بڑے عہدے رکھتے ہیں، اور فزیکلی اور مینٹلی ہر طرح سے بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، اس کے بعد جیسی ہی روح نکلتی ہے تو ان کا کیا حل ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو جسم ہے وہ اصل میں جو میں ہوں وہ جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ تو ہم جسم کو تو جو ہے مستقل سنوارتے ہیں، روح کی فکر نہیں کرتے۔ اور پھر اسی قسم کی جو ہے ارتکاب فرعون اس کے لوگوں نے، اور جو ہے اور اس کے پہلے کے لوگوں نے، یعنی کہ اس سے پہلے کے لوگوں میں جو ہے وہ لوط علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام کی قوم، ان سب نے اپنے رب کے رسول کی جو ہے بات نہیں مانی، اور ان کو ہم نے بہت سختی کے ساتھ پکڑا ہے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے کہ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، کہ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے جو ہے تم کو، اللہ تعالیٰ تم کو کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم اسی کی نسل میں سے ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ اور اس وقت جو ہے کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے تھے صرف وہی سروائیو کیے تھے، اور کوئی سروائیو نہیں کر پایا تھا۔ تو ہم بھی اسی میں، ہمارے باپ دادا اسی کشتی میں سوار ہوئے تھے الحمدللہ، تو ہم کو بھی اسی کشتی میں سوار رہنا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ اس واقعے کو تمہارے لیے لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَّا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، کہ تمہارے لیے جو عبرت کی نشانی بنایا، جو ہے اس کو جو ہے تم اپنے کانوں میں یہ چیزوں کو محسوس کرو، اس کی یاد کو ہم۔ اور پھر جو ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور پھونک دی جائے گی اب قیامت کی جو ہے پوری نقشہ، زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی جو ہے اس میں جو ہے ریزہ کر دیا جائے گا، اور اس روز ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، ہے نا، جس کا ذکر ہے الحاق، حق ہونے والا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور اس دن آسمان پھٹے گا، اور اس کی جو ہے وہ بندش جو ہے جیسے کہ کھڑا ہوا ہے بھی نظر آ رہا ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور فرشتے جو ہے وہ ہر طرف ہوں گے، اور 8 فرشتے اس دن رب کا عرش سنبھالے ہوں گے۔ وہ ہم نے پہلے سورہ زمر میں پڑھا، اس کا ڈراپ سین پورا پڑھا ہے۔ اور وہ فرشتے جو ہے ایمان والوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، یہ بھی ہم نے الحمدللہ پڑھا ہے۔ اور یہ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اور ہماری کوئی بھی چیز جو ہے وہ چھپی نہیں ہوگی، ہمارا جو ہے نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا، لا صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے لو دیکھو،
اور تمہارا کوئی بھی راز جو ہے چھپا نہیں رہے گا. اور فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. اب یہاں پہ جو ہے وہ گروہ بتائے جا رہے ہیں، جیسے ہم نے سورہ واقعہ میں 3 گروہ پڑھے تھے. کون کون سے کہ اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ جو ہے ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے علاوہ ہم نے جو سابقون السابقون کی بات پڑھی تھی. تو یہاں بھی 2 گروہوں کی بات آئی ہے کہ جن کا نامہ اعمال ان کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، تو وہ جنتی ہوں گے اور وہ ظاہر خوش ہو رہے ہوں گے. اور وہ کیا کہیں گے ہیں؟ فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. کہ مجھے تو معلوم تھا کہ یہ نامہ اعمال ملے گا مجھے. جیسے کہ ایگزام ہوتا ہے، جس بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس کا رزلٹ نکلے گا، ہر بچے کو پتہ ہوتا ہے، تو اس کی فکر میں ہوتا ہے کیا رزلٹ نکلا، کیا رزلٹ نکلا. تو جن لوگوں نے دنیا میں جو ہے وہ کانشیس لائف گزاری ہوگی اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کر، تو ان کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ مجھے اپنے نامہ اعمال کو، اپنے میزان کو بھرنا ہے. تو کتنا مطمئن دائیں ہاتھ والے جو ہیں کہ وہ تو جنت میں اور اس کے عیش میں ہوں گے، اور عالی مقام اس میں جو ہے، اور جنت میں، اور ان کے پھلوں کے گچھے ہوں گے. اور ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کہ جو ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. وَأَمَّا تو یہ ساری ان کی ڈسکرپشن کہ ان اس کی وجہ سے جو اعمال تم نے کیے تھے، اس کی وجہ سے تم کو یہ جنت ملی ہے نا. کیونکہ لفظ کیا استعمال ہے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ جو اعمال ہم نے جو گزرے ہوئے دنوں میں، جو گزر گئے ہیں، جو دنیا میں کیے تھے. کیونکہ پھر تو جو ہے جیسی ہماری روح نکل گئی تو ہمارا جو ہے وہ حساب کتاب بند ہو گیا. پھر اس کے بعد تو ہم قبر میں کتنا، ہماری جو ہے استاذہ کہتی تھیں کہ قبر میں اتنا ٹائم ہوگا لیکن نہ تو کوئی تسبیح پڑھ سکے گا، نہ کوئی اور کچھ کر سکے گا، کیونکہ ہمارا جو ہے نامہ اعمال تو بند ہو گیا، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا گروپ ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. اور جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نا، کافروں کو، یعنی کہ تو کیا کہیں گے؟ کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا، میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، اور کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی وہی اصل ہوتی ہے، اور مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا ہوتا، اور میرے جو ہے میرا مال جو ہے، میرا اقتدار جو ہے سب ختم ہو گیا، سب کو کچھ بھی میرے کام نہیں آیا. بڑی بڑی جو ہے ہماری پوزیشنز ہوتی ہیں، بڑے بڑے ہم کہاں کے ہیڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور کیا کیا چیز، اور کتنا ہمارا مال اور کیا بینک بیلنس، کچھ بھی کام نہیں آیا، سب ختم ہو گیا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کا کیا جو ہے حکم ہوگا کہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، کہ اس کو پکڑو، اس کی گردن میں طوق ڈالو. جہنم کا نقشہ پہ، جنت کا نقشہ جہنم کا. ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. اور پھر اس کے جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑ دو. یہ اللہ پر جو ہے ایمان نہیں لاتا تھا، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی جو ہے وہ، نہ کوئی اس کا جو ہے غمخوار ہے. اور یہ جو ہے اس کی حصے میں کیا ہے کہ زخموں کا جو پانی جو ہے پیپ اور لہو جو ہے وہ یہ پیے گا، یہ کھانا ہوگا اس کا. کیا اللہ! تو جہنم میں جانے کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ اس نے اللہ کے حقوق بھی پامال کیے اور حقوق العباد بھی، یعنی کہ بندوں کا بھی خیال نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی نہیں دیا. اور سورہ واقعہ کی جو ہے وہ آخری آیات ہیں، اس کے آخری رکوع جیسی ہیں نا، جب اب ہم پڑھیں گے تو بالکل وہی اسٹائل ہے نا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ. یہ رکوع اور سورہ واقعہ کا. بس نہیں، جب نہیں کہہ کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس چیز میں جو ہے کلام میں زور پیدا کرنا ہے. میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو، اور ان کو بھی جو تم نہیں دیکھتے. یعنی کہ ہم کتنی چیزیں دیکھ پاتے ہیں، اور ہم بینگ جو ہے وہ ڈاکٹر، بینگ سائنٹسٹ جو ہے، ہم بہت سارے مائکروسکوپ استعمال کر کے چیزیں دیکھ لیتے ہیں، اور وائرس تو مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتے ہیں. اور کون سی ہم نے پوری دنیا دیکھ لی ہے. تو وہ چیز جو تم دیکھتے ہو، جو تم نہیں دیکھتے، ان کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو نگاہ میں جو سب کچھ ہے،
انہ لقول رسول کریم. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مستقل اللہ تعالیٰ دل بڑا کرنے کے لیے، کیونکہ لوگ جو ہیں ان کے اوپر جو الزامات لگاتے تھے، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے. رسول کریم کا قول سے کیا مطلب ہے کہ دراصل کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تم تک پہنچانے کا جو ہے وہ میڈیم، ایک سبب بنے ہیں. اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے نا. بار بار ہم نے سورہ یاسین میں بھی پڑھا کہ جو ہے ہم نے آپ کو شاعر نہیں بنایا اور نہ اس کو زیب دیتے ہیں آپ کے اوپر ہیں، اور تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ ہی یہ کسی جو ہے وہ جادوگر کی باتیں ہیں، اور تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شکایت ہے نا کہ قلیلا ما تؤمنون، کہ تم جو ہے کم ہی ایمان لاتے ہو. اور پھر تنزیل من رب العالمین ولا تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین، کہ ہم لوگ جو ہے غور و فکر تو ہم لوگوں نے بالکل چھوڑ ہی دیا ہے. حالانکہ ایک ایک آیت کو اگر ہم غور کریں تو کتنی چیزیں سامنے ہوتی ہیں، اور اگر اس نبی نے خود گڑھ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑتے اور اس کی رگے گردن کاٹ لیتے ہیں. کتنی جو ہے سخت آیت ہے. اور سوچیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے جو اس طرح سے بات کی، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بدلنے والے تو نہیں تھے، لیکن لوگ جو ہیں وہ یہی کہہ سکتے تھے کہ جیسے کہ اگر تم لوگ کہتے ہو کہ توریت اور انجیل میں جو ہے تحریف ہوئی ہے تو اس میں بھی ہوئی ہوگی. تو اس میں تو کوئی تحریف ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں پہ جو سخت جو ہے وہ لہجہ استعمال کیا ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک چیز کی ویسی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور مستقل جو ہے اللہ تعالیٰ نے سینوں میں اس کو محفوظ کر دیا ہے. اور پھر تم میں سے کوئی اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا. اور در حقیقت ہے وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اصل میں تو یہ کیا ہے کہ ایک نصیحت ہے، ایک ذکر ہے. کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے ہے. تقوی وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ، اور ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ ایک جو ہے وہ حسرت کا سبب ہے. اِنَّهُ لَحَسْرَةٌ، اور یوم حسرت کہتے ہیں نا اس کو، جو ہے قیامت کے دن کو، کیونکہ اس میں نہ صرف یہ کہ کافر حسرت کریں گے بلکہ جو ہے وہ مومن اور مسلم بھی جو ہے وہ حسرت کریں گے. کیوں حسرت کریں گے؟ جنہوں نے جو ہے جو جنت میں بھی پہنچ جائیں گے تو سوچیں گے کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی جو ہے دنیا میں، اور ہم اتنا عرصہ اتنا سال ہو گیا تھا کہ اتنے بڑے ہو گئے کہ ہم قرآن سے جڑے ہی نہیں تھے ہیں. اور وہ حسرت جو ہے ان کو اس وقت بھی چلتی رہے گی کہ کاش ہم کو پہلے پتہ چل جاتا، ہمارے درجات اور بلند ہو جاتے ہیں. اور کافروں کی حسرت تو پھر جو ہوگی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے کیا فرما رہے ہیں، انہ لحق الیقین، اور یہ تو جو ہے وہ ایک بالکل حق بات ہے، یقینی حق ہے. فسبح بسم ربک العظیم، اور یہ قرآن زندہ کلام ہے، اور ہمیں فوراً اس کا جواب دینا ہوتا ہے کہ سبحان ربی العظیم، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. سورہ الحاقہ جو ہے ہم نے پڑھا. اور اب جو ہے سورہ معارج. سورہ معارج بھی جو ہے مکی صورت ہے، اور اس میں جو ہے 44 آیات ہیں، اور اس کے صرف 2 رکوع ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا. مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، اور وہ عذاب جو ہے ضرور واقع ہونے والا ہے. کیونکہ جو ہے کفار کا کیا حال تھا کہ بار بار کہتے تھے کہ ہم تو یہی چیزیں کرتے ہیں اور ہمارے اوپر تو کوئی عذاب نازل نہیں ہوتا، بار بار عذاب نازل ہونے کی جو ہے فرمائشیں کرتے ہیں. تو اس میں نضر بن حارث خاص طور پہ ہے نا، سائل کون تھا؟ نضر بن حارث، کہ وہ سوال کر رہا تھا کہ وہ جو ہے عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا ہے نا. تو جب یہ نازل ہوگا تو للکافرین لیس لہ دافع، تو وہ اپنے آپ سے جو ہے دور کر ہی نہیں پائیں گے ہیں. اور یہ اس اللہ کی طرف سے ذی المعارج، جو عروج، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سارے جو ہے جو بڑائی کے لیے ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، اعلیٰ بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے نا. تو یہاں پہ جو ہے ذی المعارج کا لفظ استعمال ہوا کہ عروج کے زینوں کا مالک ہے. اور جو ہے اللہ، اور یہ جو ہے کہتے ہیں کہ متشابہات میں سے کہ اس کا ایگزیکٹ کیا مطلب ہے،
کیونکہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اللہ تعالیٰ عروج کے زینوں کا مالک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو کسی ایک جگہ قید ہم نہیں کر سکتے ہیں نا، کہ ہم کہیں کہ ہاں بھائی اوپر کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے اپنے علم کے حساب سے۔ تو عروج کے زینوں کا مالک ہے، یعنی کہ جتنا بھی آپ ہائٹ کا سوچ سکتے ہیں، اس کے سب سے ہائٹ پہ جو ہے وہ سب سے اونچائی پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہر چیز کی بلندی، علم کی بھی بلندی ہے، حکمت کی بھی بلندی ہے۔ اور پھر ملائکہ اور روح کون؟ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ جاتے ہیں، اور ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ دن جو ہے وہ مختلف طریقے سے مختلف جگہوں پہ، کہ ایک دن 1000 کے برابر، کہیں 50,000 سال کے برابر، تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پلاننگ ایک ہوتی ہے، اس کے حساب سے یہ ہوتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا تو ابھی قبول ہی نہیں ہوئی، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ کتنے عرصے کے بعد ہوگی۔ تو کہیں پہ 50,000 کا لفظ استعمال ہوا، اور کہیں پہ جو ہے کچھ اور لفظ استعمال ہوئے ہیں مختلف قسم کی پلاننگ کے لیے جو ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے کیا فرما رہے ہیں کہ پس اے نبی فصبر صبرن جمیلا، تو اے نبی صبر کرو، اور خوبصورت صبر۔ یہ خوبصورت صبر کیا ہوتا ہے ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں نا، ہم نے جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی قصہ پڑھا تھا، اور اس میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا تھا کہ وہ بھی صبر جمیل کر رہے تھے، انما اشکو بسی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف روتے تھے اور کسی کے سامنے بتاتے بھی نہیں تھے، اور رو رو کے ان کی جو ہے وہ آنکھیں بینائی بھی ختم ہو گئی تھی۔ تو یہ صبر جمیل کیا ہے، جسے ہم لوگ جو ہے ہم کہتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کیونکہ ہم سب جو ہے صبر سے جو ہے بالکل ہی بار بار جو ہے ہمارے اندر سے صبر نکل جاتا ہے، تو ہمارے اوپر تو اللہ تعالیٰ صبر کو ڈیل دیں۔ تو صبر جمیل یعنی کہ خوبصورت صبر یہ ہے کہ فوری صبر، یہ نہیں کہ پہلے تو خوب ہم نے واویلا مچا دیا ہے کہ ہر وقت لائٹ چلی جاتی ہے، ہر وقت یہ ہوتا ہے، جو بھی چیز ہے اس پہ ہم خوب واویلا مچائیں، اور اس کے بعد کہیں کہ ہاں میں تو بہت ہی صابر ہوں۔ تو فوری صبر، شکایت نہیں کرنا ہے، دوسروں کے سامنے بار بار ذکر نہیں کرنا ہے، اور اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آنے دینا۔ یعنی کہ جو ہے ہم صبر کر رہے ہیں تو ہم دوسروں کا خیال نہیں کر رہے ہیں، اور جو ہے دوسرے ہمارے بچے، ہمارے میاں، ہمارے والدین اس سے متاثر ہو رہے ہیں، تو یہ کوئی صبر جمیل نہیں ہے۔ سوچیں جو ہے انہوں نے جو کتنا لمبا عرصہ جو ہے، اور پھر صبر ایوب کا سوچیں ہیں کہ 12 سال 18 سال کتنے عرصے تک ہیں، تو ان لوگوں کا صبر کیا تھا کہ کسی کو پتہ تک نہیں چلتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کیونکہ طرح طرح کی لوگ باتیں کرتے تھے، تو اس لیے ان کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ بھی صبر کریں۔ اور پھر وہ جو ہے پورا نقشہ کہ جو ہے یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ وہ عذاب یا قیامت کا دن، کہ وہ دن جب جو ہے آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہوگا، پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہوں گے۔ اور اب ہمارا یہ 29واں سپارہ چلا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کی باتیں مستقل بہت زیادہ ہیں، 29ویں سپارے میں بھی ہیں کہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے جیسے کہ نا کتنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو کس طرح سے جو ہے فلی ڈسکرائب کیا ہے، کہ وہ عذاب یا قیامت کا دن ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، یعنی کہ آسمان کا رنگ ہی بدل جائے گا۔ ابھی تو ہم کو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے نا، ہم کو جو ہے کیونکہ اس کے اوپر ریفلیکشن پڑتا ہے سمندروں کا، تو ہمیں نیلے رنگ کا، کبھی ہم سینری بناتے ہیں تو ہمیشہ نیلے رنگ کا آسمان اور نیلے رنگ کا جو ہے ہم جو ہے وہ پانی کو بھی نیلے رنگ کا بناتے ہیں، تو اس دن جو ہر چیز ہی جو ہے وہ چینج ہو جائے گی، اور پہاڑ جو ہے وہ اون جیسے کہ جو ہے جن کو دھن کا ہوا اون ہوتا ہے، اور کوئی بھی شخص جو ہے اپنے کسی کو بھی جو ہے پوچھے گا بھی نہیں۔ ولا یسلو حمیم حمیمہ، ہم سب اس وقت جو ہے قرآنی بہنیں موجود ہیں، اور کسی کی بھی کوئی طبیعت خراب ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو فوراً پوچھیں، کچھ نہیں تو وائس میسج ڈال دیں، اس کے لیے دعا کر لیں، لیکن وہاں تو کوئی جگری دوست بھی ہیں، ہے نا، حمیم کس کو کہتے ہیں جو بہت ہی زیادہ گہرا دوست ہیں، تو وہ بھی ایک دوسرے کو جو ہے وہ نہیں پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو اس حال میں رکھے کہ جو ہم جو ہے اپنے لوگوں کے اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ میں بھی دے کہ ہم کسی کی شفاعت کر سکیں، اور وہ لوگ بھی ہوں کہ جن کے لیے جو ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ مقرر کریں کہ ہم سفارش کریں، وہ ہماری سفارش کریں،
کیونکہ جو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نیک لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ان سے سفارش کر پائیں گے. تو ہمیں آپس میں بھی جو ایک دوسرے سے جو ہے نا، ہم جب بھی مل کے بیٹھتے ہیں، اور اب تو ہم ظاہر زوم پہ ہوتے ہیں تو ہم اس طرح سے ہمارا تعلق ہی نہیں بن پاتا. ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو تم میرے خلاف کچھ مت بولنا. تو میں بھی آپ سب لوگوں سے کہتی ہوں، اگر میری طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کچھ بھی ہے، کوئی کمی کوتاہی کہیں پہ بھی ہے، جب میں نے جواب نہ دیا ہو کسی نے کوئی سوال کیا ہو اور میں جو اس کا جواب نہ دے پائی ہوں، یا میں کسی اور موقع پہ کسی کے پاس نہ پہنچ پائی ہوں، تو ہم سب ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں دنیا ہی میں. اور ہم سب کو اپنا دل کھلا رکھنا چاہیے، اور ہر ایک کو جو ہے وہ معاف کر دینا چاہیے. یہ آخری اشرہ ہمارا چل رہا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا مانگ رہے ہیں کہ انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ معاف کرے. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم کو معاف کیا جائے تو ہم بھی جو ہے دوسروں کو جو ہے رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوئیں. اور اس دن جو ہے مجرم چاہے گا کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پہلے پناہ دیتے تھے ان سب کو جو ہے فدیے میں دے دیں. سب لوگوں کو، روئے زمین کو، سب لوگوں کو فدیے میں دے دیں. اور یہ شاید یہ تدبیر اسے نجات دے، مگر ہرگز نہیں. صاحبتہ وقی فصیلتہ التی تؤویہ. اور پھر آگے ہم پڑھیں گے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ ابیہ وصاحبتہ بنیہ. اور اس میں نے بہت پہلے آپ کو ایک قصہ جو ہے وہ سنایا تھا. قصہ کیا ہے کہ وہ ریل جو ہے ٹیسٹنگ ہے وہ امریکہ میں جو ہے لوگ کر رہے تھے کہ جو ہے ایک پنجرے میں جو ہے ایک بندریا کو انہوں نے جو ہے ڈالا، اور اس کے بچے کو بھی. اور پھر جو ہے اس پنجرے کو جو ہے اس کو گرم کیا ہے. تو جب گرم کیا تو بندریا ڈری کہ کہیں جو ہے وہ اس کے بچے کو نقصان نہ پہنچے، تو اس نے فوراً جو ہے اپنے بچے کو اٹھا کے گود میں لے لیا. پھر جب وہ پنجرہ اور زیادہ گرم ہوا اور ہیٹ اپ ہوا تو اس نے کیا کیا کہ جو ہے بچے کو دور پھینک کے جو ہے، اور پھر وہ چاروں طرف جو ہے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے لگی. اور پھر جب اس کو اور گرم کیا گیا پنجرے کو، تو وہ اپنے بچے کے اوپر کھڑی ہو گئی اپنے کو بچانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے اس کیفیت سے جو ہے وہ بچائے ہیں، اور یہ تدبیر اسے نجات نہیں دے گی، اور وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ میں ہوگا. انہا لظی نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعیٰ. اور پھر جو ہے وہ تو آگ جو اس کے گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، اور پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری اور مال جمع کیا. مال جمع کیا، کتنا بینک بیلنس ہے، بار بار ہم دیکھتے ہیں نا. وہ جمع فاوعیٰ، سید سید کے رکھا. بعض لوگ گھر میں رکھتے ہیں، بعض لوگ بینک میں رکھتے ہیں، بعض لوگ ذرا سے پیسے جمع ہو فوراً جو ہے سونا خرید لو. جبکہ انفاق فی سبیل اللہ وہی ہمارے کام آئے گا جو ہم نے جو ہے پیچھے چھوڑا، تو ہمارے وارثوں کا ہوگا، ہمارا نہیں ہوگا. اور انسان جو ان الانسان خلق ہلوعا، بہت ہی زبردست یہ آیات ہے نا. آیت نمبر 19 سورہ معارج کی آیت نمبر 19 کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ حلوہ پیدا کیا گیا ہے، یعنی کہ بے صبرا ہیں. پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ خلق الانسان ضعیفا ہے نا. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ خلق الانسان عاجلا، کہ وہ جو عجلت میں رہتا ہے، اس کے اندر جلد بازی ہے اور وہ کمزور ہے نا. تو انسان کا جو جسم ہے، جیسے کہ ہم ابھی بات کی کہ ہم جو ہے وہ جسم اور روح کا جو ہے مجموعہ ہے، تو یہ چیزیں جو ہماری فطرت کا حصہ ہیں کہ حلوہ پن جو ہے وہ بے صبرا پن، تو جب ہم اپنی روح کی پرورش کریں گے نا وہ بہت ضروری ہے. تو جب روح کی پرورش کرتے ہیں تو ان چیزوں پہ جو ہے جو ہماری فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے نا، تو اس پہ ہم جو ہے قابو پا لیتے ہیں نا. قد افلح من تزکیٰ، ہے نا. تو جو اپنا تزکیہ کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ قابو میں رکھتا ہے، کیونکہ ایک ہم کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں، تو جہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں صرف وہی ونڈو کھلتی ہے. تو اگر میرے اندر جو ہے کوئی عجلت پسندی ہے، کوئی جو ہے ہمارے اندر جو ہے غصہ زیادہ ہے، تو ہم اس کو کلک ہی نہ کریں، ہم اس کو دبا کے رکھیں، ہے نا. کیونکہ جو بھی ہم جب سائنس ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں تو ہمیں یہ سب چیزیں پتہ ہونی چاہیے نا کہ ہمارے سامنے وہی چیز. ابھی ہمارا ٹائم تھا تو ہم نے فوراً زوم کو کھولا، ہم نے کوئی اور چیز تو نہیں کھولی، اپنا پاور پوائنٹ کھولا، ہے نا. تو اس وقت اسی کی ضرورت تھی. تو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو اس کو کھولیں، ہمیں غصے کا بٹن اپنا دبانے کی ضرورت کیا ہے. تو حلوہ جو ہے دو چیزوں کا جو ہے وہ مجموعہ ہے، ایک تو منوعہ، ایک جزوع. کہ اذا مسہ الشر جزوع،
جب اس کو جو ہے وہ کوئی اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ایک دم کوئی مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے نا، جزا فضا کہتے ہیں نا کہ گھبراہٹ بالکل۔ ویزا مسول خیر، جب اس کے ساتھ کوئی اچھائی ہوتی ہے، کوئی کامیابی ہوتی ہے تو منوا، یعنی کہ وہ بخل کرنے لگتا ہے، پھر دوسروں کو دیتا ہی نہیں ہے، اس کے پاس دوسروں کے لیے نہ تو ٹائم ہوتا ہے نہ مال ہوتا ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کہہ رہے ہیں نا، الا المصلین، لیکن سوائے وہ لوگ جو کہ جو ہے وہ اپنی نماز، مستقل نمازوں کی جو ہے پابندی رکھتے ہیں، الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی ہمیشہ دائمون، یعنی کہ جو نماز کی پابندی ہمیشہ، یہ نہیں کہ کبھی کر رہے ہیں اور کبھی نہیں کر رہے ہیں۔ جب کوئی مشکل ہمارے اوپر آ گئی تو خوب خوب نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور مشکل ہٹ گئی تو پھر بھول گئے اللہ تعالیٰ کو۔ اب رمضان آئے تو یہ ہمارے لیے ٹریننگ ہے کہ لعلکم تتقون، لعلکم تشکرون، لعلکم تہتدون۔ اور جیسے ہی رمضان، عید کا چاند آیا اور پتہ چلا لوگ جو ہے بازاروں میں پہنچ گئے، یہ خریدنا ہے اور وہ خریدنا ہے، چوڑیاں پہننی اور کیا کیا چیزیں۔ تو والذین فی اموالہم حق معلوم، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے مالوں میں جو ہے کس کس کا حصہ ہے، للسائل والمحروم، بہت سے لوگ تو مانگ لیتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے سفید پوش مانگتے بھی نہیں ہیں۔ تو ہمارے مالوں میں ان کا حصہ ہے، اگر ہم ان کو دیتے ہیں تو ہم ان پر کوئی احسان نہیں کرتے ہیں، ہے نا، ہمارے مال میں لوگوں کا حق ہے، حق۔ اور یہ جو ہم آیت نمبر جو 22 سے 35 ہیں، یعنی کہ ہم نے کہاں سے پڑھا، الا المصلین، آیت نمبر 22 سے 35، ایگزیکٹلی یہ کون سی آیات ہیں، سورہ مومنون، ہے نا، قد افلح المومنون، اس میں جو جو کیریکٹرسٹک جو ہیں فلاح پانے والے، جو ہے کامیاب ہونے والے مومنوں کی بتائی گئی تھیں، اور یہ پوری پوری ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا، قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ تو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور مالوں میں سے جو ہے وہ اپنے جو ہے مانگنے والوں کو، جو نہیں مانگتے ان کو بھی دیتے ہیں، اور وہ آخرت کے دن کو مانتے ہیں، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور جو ہے وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنی امانتوں کی حفاظت، اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں نا، کہ کہتے ہیں نا کہ لا امانت اللہ، جس نے جو ہے اپنی امانت کا خیال نہیں کیا تو اس کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے نا، جس نے عہد کا اپنا خیال نہیں کیا تو اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ ساری احادیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر جو اپنی گواہیوں پہ جو ہے، جو جس کسی سے جو ہے عہد کر لیتے ہیں اس پہ قائم رہتے ہیں، ہم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین ہم بشہاداتہم قائمون، کہ اگر گواہی ہے تو گواہی دیتے ہیں، اس میں سے بچتے نہیں ہیں۔ اور پھر جیسے کہ شروع ہوا تھا کہ علی صلاتہم دائمون، پھر اس کا اینڈ بھی والذین ہم صلاتہم یحافظون، بالکل ایگزیکٹلی سورہ مومنون میں، کہ اس میں بھی شروع میں بھی جو ہے نماز کا ذکر، آخر میں بھی نماز کا ذکر۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز جو ہے ہم کو، چاہے ہم کم سے کم جو ہے، اگر کتنے ہی لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، اتنا افسوس ہوتا ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے، ان کو کس طرح سے سمجھائیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن انہوں نے بس مقرر کیا ہوا بس صرف جو آسان آسان نمازیں ہیں، اگر ظہر کی عصر کی جو بھی جو ہے وہ پڑھیں گے، اور فجر اور عشاء تو کبھی پڑھیں گے نہیں، اور تراویح میں تو سوال ہی نہیں کہ جائیں ہیں۔ اچھے خاصے سمجھدار ڈاکٹر، انجینئر، کیا کیا انہوں نے پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں، اور وہ نمازوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، نمازوں میں پابندی نہیں ہے۔ تو ہمارے اوپر بھی، جو ہمارے ارد گرد اگر لوگ ہیں، ہمارے گھر میں کوئی ایسے لوگ ہیں، تو ہمارے اوپر کیا لازم ہے کہ ہم محبت اور حکمت سے ان کو سمجھائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی پکڑیں گے، ہمیں بھی پکڑیں گے کہ تمہارے گھر میں فلاں شخص تھا، تمہارے رشتہ داروں میں تھا، تمہارے جو ہے وہ دوستوں میں سے تھا، تم نے اس کو کیوں نہیں سمجھایا۔ ہم تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو جنت میں ہوں گے ہیں۔ بس اے نبی، کیا بات ہے کہ منکرین دائیں بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف جو ہے وہ دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ ایتمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا یہ ہر ایک لالچ رکھتے ہیں کہ نعمت بھری جنتوں میں داخل کیے جائیں گے؟ کلا، ہے نا، کلا یہ کون سا جو ہے لفظ ہے کہ سخت جو ہے ناپسندیدہ چیز، ہرگز نہیں۔ کلا انا خلقناہم مما یعلمون، کہ ہرگز نہیں ہم نے جو ہے ان کو جو ہے اس چیز سے پیدا کیا جسے خود نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ ہم مائع مہین سے پیدا کیے گئے ہیں، ہے نا، ایک ایسا پانی جس کا ہم جو ہے ذکر کرنا بھی نہیں مناسب سمجھتے ہیں، مائع مہین یخرج من بین الصلب والترائب، اور مٹی سے پیدا کیے ہیں۔
اور یہ نہیں جانتے، بس میں قسم کھاتا ہوں فلا اقسم برب المشارق والمغارب، کسی کی مشرق تو کسی کی مغرب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مشرقوں اور مغربوں کے مالک ہیں، اور مجھ پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اوپر نہیں وہ کرتے ہیں۔ اور قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانور بھی جو ہے دابۃ الارض کو لے آئیں گے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ ہم تمہارے بدلے کسی اور کو لے آئیں، ہم سے کوئی جو ہے وہ وما نحن بمسبوقین، کوئی ہم سے آگے نہیں نکل سکتا، فذرہم، تو بس چھوڑ دو ہم، یخوضوا یلعبوا، ہے نا، خوض کیا کہتے ہیں کہ بالکل اپنے اس میں گھسے ہوئے نا، ہم کہتے ہیں غور و خوض ہیں، اور وہ کھیلنے میں اپنے پڑے ہوئے ہیں، اور اپنے جو الٹے سیدھے جن کے جو ہے فلسفے ہیں اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے وہ دن آ جائے گا کہ ان کی موت آ جائے گی اور قیامت آ جائے گی۔ تو اس دن کیا ہوگا کہ یوم یخرجون من الاجداث سرعا کانہم الی نصب یوفضون، تو جو ہے وہ دوڑ رہے ہوں گے جس طرح سے یہ اپنے بتوں کی طرف دوڑتے تھے، اس طرح سے جو ہے یعنی شرک کی نفی ہے۔ آج کے دن یہ اس طرح دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں جو ابصارہم ترہقہم ذلہ، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن ہے جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہماری دیکھیے، اب تو ہم جتنی بھی صورتیں پڑھیں گے سب ہم کو جو ہے وہ پڑھ کے جو ہے ہم لوگ کانپ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ واقعی ہم کو، ہم صرف کانپ کے نہ رہ جائیں، ہم جو ہے پھر عمل کرنے والے بھی بنے ہیں۔ اب جو ہے وہ نوح سورہ نوح جو ہے وہ تلاوت اب رضیہ کریں گی۔ جی رضیہ، جی رضیہ موجود ہے؟ جی جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. صدق الله العلي العظيم۔ صدق اللہ العلی العظیم، جزاک اللہ۔ سورہ نوح مکی صورت ہے، اور 28 اس میں آیات ہیں، اور صرف 2 رکوع ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ مستقل بار 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 پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے 950 سال تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کی یہ صورت ہے نا، سورہ نوح۔ تو ہم نے انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتہم عذاب الیم، کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور یہ ہدایت دے کے کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کرو ہم، اور اگر وہ نہیں خبردار ہوں گے، نہیں ایمان لائیں گے، تو ان پر جو ہے ایک دردناک عذاب آئے گا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا، اب ان کا انداز دیکھیں، یا قومی انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعونی، ہے نا، ہر رسول اپنی جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ میری جو ہے اطاعت کرو، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس سے ڈرو، اور جو ہے میری اطاعت کرو، یعنی اپنے سے ڈراتا نہیں ہے، اپنی اطاعت کو کہتا ہے۔ اور اگر تم یہ کرو گے تو پھر یہ کتنی خوبصورت انہوں نے جو ہے بتایا، ان کو کتنے اچھی طریقے سے سمجھا رہے ہیں کہ یغفر لکم من ذنوبکم یؤخرکم الی اجل مسمی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ہے تمہاری جو ہے تمہارے گناہوں سے درگزر کرے گا، گناہوں کو معاف کرے گا، اور تمہیں جو ایک وقت مقرر کون سا ہے؟ جب تک جو ہے تمہاری عمر ہے، تو ایک وقت مقرر تک جو ہے وہ باقی رکھے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے، یعنی کہ مقرر کیا وقت جب جو ہے وہ انسان کی موت آ جاتی ہے یا یہ قیامت آ جائے گی، تو پھر اس کو ٹالا نہیں جا سکتا ہے۔ لو کنتم تعلمون،
کیسی ان کی جو ہے نا اندر سے جو ہے کہتے ہیں نا وہی والا انداز ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ فلا اللہ کا باخ نفس کا ہم کہ اپنی جان گھلا دیں گے، کس کس طرح وہ سمجھا رہے ہیں۔ اور حدیث ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا، اور عمر کوئی چیز نہیں بڑھا سکتی مگر صلہ رحمی، ہے نا۔ تو اگر کسی کی جو ہے بڑی عمر ہے، ابھی تک اس نے کچھ نہیں کیا ہے، تو خوب خوب صلہ رحمی کریں ہیں۔ جیسے ہم کو کئی دفعہ افسوس ہوتا ہے نا کہ ہم بڑے ہو گئے تب کہیں جا کے ہم قرآن سے جڑے ہیں، اب پتہ نہیں اتنے ہم اعمال جمع کر پائیں کہ نہیں کریں۔ تو ہمیں خوب خوب صلہ رحمی کرنی چاہیے، کیونکہ صلہ رحمی عمر میں اضافے کا سبب ہوگا، اور جو عمر ہماری اب رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ایک لمحہ یا ایک سال یا بڈھے کھوسر یہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو خوب صلہ رحمی کرنے والا بنائے، اور ہمارے اعمال کا جو ہے جو اعمال نامہ ہے وہ خوب اچھی چیزوں سے جو بھر دے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، یہ پوری ان کی تبلیغ کا جو ہے انداز دیکھیں کہ اپنے قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، لیکن جو ہے میری پکار نے ان کے فرار میں ہی اضافہ کیا، جب بھی میں نے ان کو بلایا تو انہوں نے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، تو انہوں نے جو کانوں میں جو ہے اپنی، یعنی یہ حال تھا کہ ایک تو جو ہے انسان ہیئرنگ ناٹ لسننگ، اور ایک یہ انداز کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ یہ کتنی زیادہ توہین آمیز چیز ہوتی ہے کہ ہم کسی کو کچھ کہیں اور وہ اپنے کان ہی بند کر لیں، اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لے اور اپنی روش پہ اڑ گئے، بڑا تکبر کیا ہم۔ ثم انی دعوتہم جہارا، یہ تو جو ہے عربی اتنی زبردست ہے کہ جو ہے اردو میں وہ بات ہی نہیں آتی نا۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اور میں نے ان کو جو ہے کھلے چھپے طرح طرح سے سمجھایا۔ پھر میں نے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اپنے رب سے جو ہے توبہ استغفار کرو، اور وہ بہت زیادہ غفور الرحیم ہے، غفارہ ہے، بہت ہی معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور وہ جو ہے آسمان سے تمہارے اوپر جو ہے وہ بارشیں برسائے گا۔ یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور وہ تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا۔ دیکھیے ایگزیکٹلی یہی بات بنی اسرائیل سے کہی گئی تھی، اگر تم توریت کو پکڑو ہوں اور اس پر عمل کرو ہوں، مضبوطی سے پکڑو، تو ہم تمہارے لیے جو ہے وہ کتنی نعمتیں دیں گے۔ انی فضلتکم علی العالمین، اور تمہارے لیے بھی جو نہریں جاری کریں گے، وہ ساری چیزیں ہم پہلے پڑھی ہیں۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، اور جو ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی نہیں مانگتے ہیں، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح جو ہے پھر مزید توحید کی آیات ہیں۔ تو یہ حضرت دیکھیے ہم جو بھی پڑھیں نا تو ہم یوں تیزی سے پڑھ نہ جائیں، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنی، چاہے ہم بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے ہیں، ہر شخص جو ہے وہ ایک داعی ہوتا ہے نا، اور ہم کو دیکھ کے لوگ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کو جو ہے اپنے آپ کو، چاہے ہم بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے، بعض کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ پڑھا سکتے ہیں، ہے نا، تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ پڑھا سکتے ہیں، وہ دین کے داعی بن سکتے ہیں بول کے، تو وہ بھی کریں، ہے نا۔ اور کیونکہ جیسے کہ میں اپنی بات کروں تو میں نے جیسے ہی محسوس کیا کہ بھئی میں بہت چھوٹی تھی، اور مجھے جو ہے وہ کسی نے جو ہے ہماری کلاس کی جو ٹیچر تھی انہوں نے کہا کہ تم یہ جو ہے 9th کلاس کو پڑھا دو ہم، اور پھر سب بہت خوش ہوئے کہ بہت اچھا پڑھایا، تو یہ میں نے فوراً پکڑ لیا کہ مجھے الحمدللہ اگر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے تو میں یہ کروں، اور جو یہ بول کے نہیں کر سکتا تو وہ کسی نہ کسی حیثیت سے دین کا داعی ہے۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام کچھ نہیں بولے تھے جیل میں، لیکن وہ رول ماڈل تھے، ان کو دیکھ کے ان لوگوں نے کیا کہ انی نراک من المحسنین، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تو بہت ہی نیک آدمی ہیں، اور ہم کچھ نہیں بھی بولتے تو بھی ہمارے بچے ہم کو دیکھ دیکھ کے کیا چیز کیسے کر رہی ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے ہم کو جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا جو تبلیغ کا انداز ہے وہ ہم کو جو ہے اپنے دل میں اتارنا چاہیے، اور اس میں آپ پوائنٹس جو ہیں دیکھیں کہ سب سے پہلے انہوں نے وحدانیت کی ہے نا، توحید کی بات کی، پھر اس کے دلائل دیے، پھر نعمتوں کا ذکر کیا ہے، پھر انسان کی تخلیق، کائنات کی تخلیق، کائنات کی نشانیاں، اور مغفرت کا وعدہ ہے نا، یہ ساری چیزیں اس میں جو ہیں آ گئی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ توحید کی مزید آیات کہ اللہ نے کس طرح، اور یہ والی جو آیات ہے نا آیت نمبر 10 اور 11، 10 اور 11 کون سی ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا،
کہتے ہیں کہ ان آیات کو جو ہے آپ بہت ہی دل سے پڑھیں تو جو ہے وہ بارش کے لیے اور قحط کے لیے اور بانجھ پن کے لیے اور فقر و فاقہ کے لیے بہت ہی دل سے، اور اس کو اگر ہم زبانی یاد کر لیں سورہ نوح کو تو ہم اپنے جو ہے وہ نمازوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہارے اوپر آسمان بنائے اور سبع سماوات، پھر جو ہے جل القمر فیہن نورا جل الشمس سراجا، پھر وہی بات چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، جو ہم نے پہلے بھی آپ کو اس کا فرق بتایا تھا۔ اور واللہ انبتکم من الارض نباتا، کیا زبردست بات ہے کہ پھر تم کو زمین سے اگایا، ہے نا۔ ہم لوگ زمین سے اگے ہیں، کیسے کہ ہم جو ہے وہ مٹی سے ایک تو پیدا ہوئے، اور ہماری جتنی غذائیں سب مٹی سے آتی ہیں، کہ جتنے بھی نباتات ہیں وہ اگتے ہیں، اور وہ نباتات جو ہیں وہ جو ہے ہماری بکری، گائے اور یہ اونٹ یہ سب کھاتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ نباتات بھی کھاتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ جانور بھی کھاتے ہیں، اور وہ معدنیات بھی جو ہے ہمارے اندر جاتی ہیں۔ ہماری اپنی جسم کی کمپوزیشن، اتنا کیلشیم اور اتنی فلاں چیز ہے، اتنا فاسفورس ہے اور اتنا آئرن ہے، چاہے اس کی ڈیفیشنسی ہوگی، اس کی ڈیفیشنسی ہو گئی۔ ہم نے سورہ رحمان میں بھی پڑھا تھا کہ کیسے میزان اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو ہم جو زمین سے اگے ہیں، ثم یعیدکم فیہا، اور پھر واپس زمین میں تم کو جو ہے اس میں لے جائیں گے، پھر قبر میں ہم پہنچ جائیں گے۔ ابھی ہم اوپر ہیں زمین کے ہیں، اور پھر ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس وقت جو ہے زمین کے نیچے چلے جائیں گے۔ زمین میں اللہ تعالیٰ واپس لے جائے گا، اور پھر یخرجکم اخراجا، پھر اسی میں سے تم کو نکالے گا نا۔ کیا زبردست آیات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے جو ہے کھلے راستوں پر چلو۔ ویسے تو زمین ہمارے لیے جنت بنی ہوتی ہے، کیا خوبصورت جگہیں ہوتی ہیں، ہم آؤٹنگ کرتے ہیں اور جاتے ہیں دور دور جا کے، اور پھر بھی جو ہے ہمارے دلوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عظمت جو ہے وہ اندر نہیں آتی ہیں۔ اور کس لیے اللہ تعالیٰ نے بن لیتا سلوکو منا سبلا فجاجا۔ تو یہ ہمارا پہلا رکوع سورہ نوح کا ہے، اور تو انہوں نے خوب تبلیغ کی ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے ان کے قوم نے مان کے نہیں دیا۔ جب آپ دیکھیں دوسرا رکوع جو ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پھر شکایت کی ہے۔ کیا شکایت کی؟ قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، کہ ان کے جو ہے وہ رئیسوں کی پیروی، انہوں نے میری بات رد کر دی، انہوں نے جو ہے رئیسوں کی پیروی کی، جو مال اور اولاد جو ہے جن کے پاس تھا وہ زیادہ ہی جو ہے ان کو جو ہے دماغ خراب ہوا تھا۔ ہاں، تو ہم اگر جو ہے ہائی اسٹیٹس میں ہیں تو ہم کو اپنا جو دماغ صحیح کر لینا چاہیے۔ جس کا پاس بھی مال اور اولاد ہے نا، مال اور اولاد انسان کو جو ہے بہت زیادہ، ولید اس کا ہم نے قصہ پڑھا نا ولید کا، کہ اس کے جو ہے 12-13 بیٹے تھے، اور اس کی وجہ سے اس کا اتنا تکبر تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کیونکہ یہ زیادہ ہی جو ہے وہ کرنے لگے ہیں، تو ان کے جو ہے مال اور اولاد سے ان کو جو ہے صرف اور صرف خسارہ ہی دے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا چل رہی ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے قوم نوح کے جو ہے بتوں کے نام، یغوث، یعوق، نسرا، کہ غوث جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے دینے والا۔ ہم نے بھی جو ہے اس قسم کے شرک کیے میں غوث اعظم کا نام دیا ہوا ہے، ہم نے داتا گنج بخش کا نام دیا ہوا ہے، تو ان کے بتوں کے نام تھے، ہم نے اولیاء اللہ کے نام رکھ لیے ہیں۔ حالانکہ داتا گنج بخش ہے نا، دینے والا جو ہے وہ خزانوں کا بخشنے والا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہاں پہ یہ یغوث اور یعوق سارے ان کے نام بتائیں، اور اس کے بعد قد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا، تو جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ کیا ہوا کہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ ان کی گمراہی، ان ظالموں کے گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دیں۔ دیکھیے یہ انہوں نے کوئی فوراً جو ہے انہوں نے بد دعا نہیں مانگی تھی، 950 سال کم نہیں ہوتے ہیں، 950 سال کی تبلیغ کے بعد پھر یہ ان کے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اپنی خطاؤں کی بنا پر وہ غرق کیے گئے ہیں۔ مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، تو وہ اغرقوا، وہ کس کے لیے بات آئی تھی؟ ہم نے پڑھا تھا فرعون کے لیے، کہ وہ غرق ہوا اور جو ہے وہ آگ میں داخل ہو گیا ہے۔ تو اس سے جو ہے قبر کے عذاب کی طرف سے بھی،
اور پھر یہ اللہ تعالیٰ ہی کی جو ہے ساری، اللہ تعالیٰ جو ہے جب پانی میں جو ہے وہ ٹھنڈک، اللہ تعالیٰ چاہیں تو ٹھنڈک کر دیں، اور آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کر دیں، تو اغرقوا، تو وہ پانی ہی ان کے لیے جو ہے وہ آگ بن گیا، وہی اس کے جو ہے وہ قبر بن گیا۔ تو فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، تو وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے غرق کیے گئے، آگ میں جھونکے گئے، اور ان کو جو ہے اللہ سے بچانے والا کوئی بھی جو ہے ان کو مددگار نہیں ملا۔ پھر نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا، قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ ان کی نسلوں میں بھی کسی کو باقی نہیں رہے، کیونکہ جو بھی ہوگا وہ جو ہے وہ سخت کافر ہوگا، ہم یہ بچ گئے تو دوسروں کو بھی بہکائیں گے ہم۔ انکا انتظرهم یضلوا عبادک، میرے بندوں کو بہکائیں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی۔ رب وہ جو ہے دعا کر رہے ہیں، اور ہم سب اس دعا میں شریک ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے والدین کو، ہر شخص جو مومن کی حیثیت سے میرے پاس آئے، سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ الحمدللہ ہم جو نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں رب جلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آمین ثم آمین۔ اب جو ہے ہماری سورہ جن ہے، سورہ جن جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور اس میں جو ہے 28 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اب یہ ساری چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں نا، اور یہ ساری جو ہیں بہت ہی جو ہے ہارٹ ٹچنگ، یعنی کہ اس کو جو ہے اس کی عربی پڑھتے ہیں اور جب اس پر غور و خوض کرتے ہیں تو ہمارے دل کانپ جاتے ہیں، اور یہ بہت ہی زبردست جو ہے یہ صورت ہے، اور اس کا جو ہے قصہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ سورہ جن اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا ان سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، کہ اے نبی آپ کہہ دیں کہ میری طرف وہی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے جو ہے وہ سنا اس قرآن کو، اور پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ انا سمینا قرآن عجبا۔ ہم نے جو سورہ احقاف میں بھی یہ قصہ پڑھا ہے، اور یہ قصہ جو ہے ہم نے جب سورہ طٰہٰ جو ہے شروع کیا تھا تو اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ وادی نخلا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کے سفر سے واپس آ رہے تھے تو فجر کی نماز میں سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے، کہ جنوں کی جماعت جو وہاں سے گزر رہی تھی اور انہوں نے سنا، اور فوراً ہی جو ہے ان کو لگا کہ انا سمینا قرآن عجبا، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ جنوں کے گروہ نے سنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے، اے نبی کہو کہ میری طرف وہی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے گروہ نے جو ہے سنا ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے، اور وہ جن ان کے پاس بھی اس وقت نہیں آئے تھے، وہ تو سن کے، اور ان کا جو ہے ان کا اب انداز تو دیکھیں عجبہ کا لفظ استعمال ہے، ہم جو اردو میں جو ہے وہ عجیب، جیسے کسی عجیب و غریب چیز کو سمجھتے ہیں، حالانکہ عجبہ کیا ہے، جو اٹریکٹنگ چیز جس کی طرف ہمارا دل کھنچ جائے۔ تو ہم نے تو ایک ایسا کلام سنا ہے جو ہمارے دلوں پہ اتر گیا ہے، اور جو ہے ہمیں سیدھے راستے کی طرف یہدی الی الرشد ہے، فآمنا بہ، تو ہم تو ایمان لے آئے، فوراً ہی ایمان لے آئے ہیں۔ کیا ہم قرآن ایسے پڑھتے ہیں کہ ہم کو ہدایت ملے؟ کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ سنا ہے، یعنی جنات کا رد عمل جو ہے وہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے، ہم کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے سنا، اس پر ایمان لائے، اس سے اٹریکٹ ہوئے، اور پھر فوراً تبلیغ شروع کر دی۔ اور ہم کو جو ہے مختلف لوگوں کی تبلیغ کے طریقوں سے بھی سیکھنا ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص اپنی ذات میں جو ہے وہ ایک داعی ہے۔ تو ہم نے ابھی جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا طریقہ سیکھا، اور ہم جنوں کی تبلیغ کا طریقہ دیکھیں۔ اب یہ جنوں کی تقریر چل رہی ہے کہ ہم نے جو ہے یہ بہت ہی زبردست قسم کا قرآن سنا، جو کہ ہمیں جو ہے سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کر رہا ہے، ہم اس پر ایمان لائے، اور ہم جو ہے وہ شریک نہیں کریں گے، توحید اور شرک کی نفی، اور یہ کہ رب کی شان تو بہت ہی اعلیٰ ہے،
ہے نا، وَإِنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ اور ہم میں سے کچھ نادان لوگ ہیں، اب کسی کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ جو جاہل ہیں، جن کو نہیں پتہ ہے، وہ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں وہ جن جو پہلی دفعہ ایمان لائے، پہلی دفعہ سنا، ان کا انداز ہے، اور ہمارے ہاں جو بہت سے علماء جن کو ہم کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے کیا کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ تو بالکل ہی جو ہے وہ جہنمی ہے، اور یہ تو جو ہے گمراہ ہے۔ یعنی اچھے خاصے لوگ جو سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی جو ہے مزے سے جو ہے اپنے صرف مسلک کی فرق کی وجہ سے لوگ گمراہ کہہ دیتے ہیں۔ تو ہم کو اس چیز سے بچنا چاہیے، جنوں کی تبلیغ سے بھی ہم کو جو ہے بہت سارے پوائنٹ سیکھنے چاہیے کہ اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، یعنی ان کے جو مس کانسیپٹس ہیں وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ کہ انسانوں میں کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ عربوں میں جو ہے جنوں سے پناہ مانگنے کا بہت رواج تھا نا، کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہر ویران جگہ پہ جو ہے وہ جنوں کا ڈیرا ہے، اور ہم بھی یہ ظاہر سمجھتے ہیں، اور وہ بھی جاتا ہے کہ جو جگہیں جو مکان خالی ہوتے ہیں تو وہاں جو ہے وہ جن جو ہے آ جاتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ جنوں کی پناہ، تو جنوں کی ہم کیوں پناہ مانگے ہیں؟ ہم تو جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے ہیں، یعنی کہ ہم جو ہے وہ شیطان سے پناہ مانگیں، کیونکہ جن بھی جو ہے جنوں میں سے بھی شیطان بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، تو جو جنوں میں جو برے ہیں، جو ہم کو تنگ کرنے والے ہیں، ان سے جو ہے کیونکہ نیک جن بھی ہوتے ہیں، تو ان سے ہم پناہ مانگیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی ایک تو پناہ میں آنا ہوتا ہے اور ایک پناہ مانگنا ہوتا ہے، تو ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اور جو جنوں سے یعنی کہ جو شیطان جن ان سے جو پناہ مانگیں۔ تو لوگ اس طرح کرتے تھے کہ جب ایسی جو ہے کہیں راستے میں ہوتے تھے اور کوئی ایسی جو ہے کوئی ایسا ویران راستہ آتا تو فوراً جو ہے جنوں سے جو ہے پناہ مانگتے تھے، تو اس سے انہوں نے جنوں کا جو ہے غرور اور بڑھا دیا، وہ اور خوش ہو گئے۔ تو ہم کو جو ہے وہ جنوں سے نہیں ڈرنا ہے، ابھی بھی ہم یہ کہہ تو رہے ہیں، لیکن جو ہے ہم اگر چند لوگ بیٹھے ہوں کوئی جنوں کی بات کرنے لگے تو ہمارے اندر خود ہی خوف کا عالم ہو جاتا ہے نا، تو جو ہے ہم کو اس سے جو ہے بچنا چاہیے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور وہ انہوں نے جو ہے یہ سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ تو بہت ہی جو ہے سیکیورٹی کے انتظامات ہیں، حفاظتی اقدامات ہیں۔ یہ کب کی بات ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اور جیسے جب ہم جادو کی آیات پڑھی تو آپ کو بتایا کہ جادو بھی پورا بیس اسی پہ کرتا ہے کہ وہ کچھ سن گن لے لیتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ بتا دیتے ہیں، تو لوگ جنوں کو قابو کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے جو ہے کچھ چیزیں پتہ کر لیتے ہیں، اور کچھ سچ اور کچھ جھوٹ ملا کے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو جب جو قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست جو ہے سیکیورٹی اس پہ کی ہوئی تھی، جیسے کوئی وی آئی پی آتا ہے تو کتنی سیکیورٹی ہوتی ہے کہ سارے راستے ہی بند ہوتے ہیں، تو سارے راستے بنتے ہیں۔ تو جو پہلے سن گن لے لیتے تھے، کہہ رہے ہیں کہ ہم آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے اور چوری چھپے سن لیتے تھے، اور سب جو ہے وہ ہم نہیں سن پاتے ہیں۔ فَمَن يَسْتَمِعِ تَمِيلًا نَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو وہ شہاب ثاقب ہے۔ اور ہم نے جہاں پہ ستاروں کی جو ہے سورہ ملک پڑھی تھی کہ جو ہے وہ آسمان دنیا جو ہے اس میں جو ہے وہ ستاروں کے کیا کیا کام، اس نے یہ بھی بتایا تھا نا کہ شہاب ثاقب بھی ہوتے ہیں جو ہے جنوں کو باہر بھگانے کے لیے۔ اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے وہ غور و فکر کرنے والی جن تھے کہ زمین کے یہ جو سیکیورٹی گارڈز ہیں، جیسے ہم لوگ نہیں سوچتے کہ پتہ نہیں کون آنے والا ہے، کوئی وزیر اعظم آنے والا ہے، کوئی باہر سے کوئی سفیر آنے والا ہے، کیا بات ہے۔ یہی کہ کوئی پچھلے دنوں جو ہے وہ سب بات کہہ رہی تھی کہ وہ نیٹ میں اتنے مسئلہ ہو گیا کیونکہ جو جلوس نکل رہے تھے، کوئی غلط چیز ظاہر لوگ جو ہے راستے بند کر لیتے ہیں، تو کیا یہ بھی کہ سوچ رہے ہیں کہ آخر کیا بات ہے، کیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پر لے جانا چاہ رہا ہے۔ یعنی دونوں چیزیں ان کے دماغ میں آئیں کہ کوئی عذاب نازل ہونے والا ہے، یا کوئی جو ہے کوئی اچھی بات بتائی جانے والی ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا صَالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہمارے درمیان بھی جو ہے کچھ لوگ تو صالح ہیں اور کچھ جو ہیں وہ دوسرے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ گمراہ، کتنے سمجھدار جن ہیں۔ اور جیسے کہ ہم لوگوں میں جو ہے وہ شیعہ سنی ہوتے ہیں، اسی طرح سے جنوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اور ہماری دوست جو کینیڈا میں رہتی ہیں، وہ خود وہ اپنا تجربہ، وہ مجالس پڑھتی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ فون آیا کہ جو ہے فلاں جگہ مجلس پڑھنی ہے، اور انہوں نے یہ ہمیشہ کینیڈا میں بھی اور یہاں پاکستان میں بھی یہ رکھا ہے کہ اگر آپ پک اینڈ ڈراپ دیں گے تو میں آؤں گی۔
تو ان کے لیے پک کرنے کے لیے گاڑی آئی اور وہ جا کے جو ہے خوب مجلس پڑھ کے آئیں اور واپس گھر پہ آئیں تو خوب ٹوکرے پہ ٹوکرے ٹوکرے پہ ٹوکرے مٹھائیوں کے جو ہے، اور باہر نکل کے دیکھا تو کوئی گاڑی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی۔ پھر جو ہے وہ اپنے میاں کے ساتھ جو ہے بیٹھ کے جو ہے وہ اس جگہ، تو وہ اب جگہ وہ تو ویران پڑی ہوئی، تو کہاں سے لوگ آئے تھے، کہاں پک کر کے ان کو لے گئے اور کہاں وہ مجلس بھی پڑھ کے آ گئی ہیں۔ تو جنہوں میں بھی جو ہے یہی ہوتا ہے کہ کچھ جو ہے انا منا صالحون منا دون ذالک، اور جو ہے ہم سمجھتے تھے کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، نہ بھاگ کے اسے ہرا سکتے ہیں، یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہم جو ہے اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا تو اسے کسی بھی جو ہے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ کتنی زبردست، یؤمن بربہ فلا یخاف بخسا ولا رہقا وانا منا المسلمون منا القاسطون، اور ہم میں سے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، کچھ تو اطاعت گزار ہیں، کچھ جو ہے حق سے جو ہے ہٹے ہوئے ہیں۔ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، جس نے بھی جو ہے وہ حق کی راہ لی تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے بہترین نجات ہوگی۔ اور یہاں پہ آیت نمبر 15، یہاں پہ جنوں کی تقریر جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں۔ وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہے، اور اے نبی آپ کہہ دیں کہ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اے نبی آپ کہہ دیں کہ یہ وہی کی گئی ہے مجھ پر کہ اگر لوگ راہ راست پر جو ہے ثابت قدمی سے چلیں تو ہم انہیں خوب سیراب کریں گے، نَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، ہے نا۔ آیت نمبر 16 سے پھر یہ اللہ تعالیٰ کی بات آ گئی ہے نا، کہ اگر استقامت ہو گئی، لو استقاموا علی الطریقہ، یہ طریقت کیا چیز ہے؟ طریقت صراط مستقیم، صراط مستقیم جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہے، سواء السبیل، اور اس پہ جو ہے چلتے ہوئے جو ہم دنیا میں صراط مستقیم اختیار کرے گا، سواء السبیل پہ ہوگا تو پل صراط پر سے تیزی سے گزر جائے گا، اور اس پہ جو ہے ہم جو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بتائے ہیں اس کے حساب سے ہی چلیں گے، تو ہی جو ہے یہی طریقت کی راہ ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو ہم خوب سیراب کرتے ہیں اور اس کی نعمت سے ان کو تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جب اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا تو پھر ان کا کیا حال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور یہ کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد، اور مسجدیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں، ہے نا، کہ وہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو ہے شرک کی نفی، کہ کسی اور کو مت پکارو ہم، اور ہم لوگ جو ہے یا علی اور یا پتہ نہیں کیا کیا جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ کسی اور کا نام پکارو، یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہو تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انما ادعو ربی، انما ادعو ربی، اور اے نبی آپ کہہ دیں کہ میں تو اپنے رب کی طرف پکارتا ہوں نا۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ پھر جو ہے شرک کی نفی کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں جو ہے ٹھہراتا، اور کہو میں تم لوگوں کے لیے کسی نقصان کا نہ تو اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا، یعنی میں کچھ نہیں کر سکتا تمہارے لیے، میرا کام تو کیا ہے، صرف اور صرف پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ہم سب کو جو ہے یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ آگے بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، الا بلاغم من اللہ، میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں اللہ کی بات تم تک، ورسالاتہ، اللہ کی بات اور اس کے پیغامات تم تک پہنچا دوں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، یہ آیت نمبر 23 ہے، ہائی لائٹ کریں کہ ہم سب کا بھی کام کیا ہے کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، کسی کے پیچھے جو ہے وہ کوڑا لے کے نہیں پڑ جائیں کہ کرو بس ابھی کرو، محبت اور حکمت سے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ لوگوں سے کیا پوچھا تھا کہ الا الا، ہاں، کہ خبردار، ہوں، تم لوگ جواب دو، ہوں، کہ میں نے کیا بلغت و رسالت، کہ میں نے جو ہے وہ کیا پیغام پہنچا دیا ہے، ہوں۔ اور لوگوں نے کیا جواب دیا تھا کہ نشہدو نشہدو انکا قد بلغت و ادیت و نصحت، کہ آپ نے پہنچا دیا اور ہم کو نصیحت کی اور پورا اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد لوگوں نے جو ہے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمایا، جنہوں نے سن لیا وہ آگے دیتے ہیں جو اس وقت موجود نہیں ہیں، تو ہمارا بھی یہی انداز ہونا چاہیے۔ تو حضور کو جو ہے وہ غیب کا علم نہیں تھا، مگر اتنا ہی تھا جتنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے دینا چاہا،
تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے آگے کی آیات میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جو یہ لوگ تو اپنی روش سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں، یعنی کہ موت آ جائے یا ان کو یا قیامت آ جائے، تو پتہ چلے گا کہ کس کے جو ہے سپورٹر زیادہ ہیں. کیونکہ جو ہے قریش کے سردار اپنے کو بہت سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا تو جتھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھا کہ ان کے بھائیوں کو بھی کہ ہمارا جتھا بہت مضبوط ہے. تو کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، یعنی کہ موت یا قیامت یا عذاب، وہ قریب ہے یا دور ہے. یہ تو میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر کرے یا وہ قریب ہے، مجھے نہیں جانتا. وہ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو. یعنی حضور کو غیب کا علم نہیں، مگر اتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے دینا چاہو. تمام رسولوں کے ساتھ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کو جتنی ضرورت محسوس ہوئی اتنا جو ہے وہ غیب کا علم دیا. اور پھر جو ہے وہ جو ہے کہ آگے اور پیچھے جو وحی ہوتی ہے وہ آگے پیچھے محافظ لگا دیتا ہے تاکہ جو ہے اچک نہ لیا جائے، اور تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں. یعنی کہ فرشتے نے، جبرائیل علیہ السلام نے رب کے پیغامات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں تک، اور جو ہے وہ اس کے پورے ماحول کا لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. ہم نے جو ہے سورہ کہف میں پڑھا ہے نا. تو الحمدللہ ہماری یہ سورہ جن بھی جو ہے وہ مکمل ہوئی، اور ہمارا نصف سے تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے میرا خیال ہے. اب جو ہے ہم سورہ مزمل اور سورہ مدثر پڑھیں گے جو کہ جوڑا ہیں، اور اب تلاوت کریں گی. میرا خیال ہے کہ زرین موجود ہیں تو زرین تلاوت کر لیں. جی بس السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. صدق اللہ العلی العظیم. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ. سورہ مزمل مکی صورت ہے، 20 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. اور اس کا جوڑا جو ہے سورہ مزمل کا جوڑا جو ہے سورہ مدثر سے ہے نا. اور اس کی ابتدائی 9 آیات جو ہیں وہ تیسری وحی، اور اس کا جو ہے پہلا رکوع جو ہے مکہ میں، اور دوسرا رکوع جو ہے کہتے ہیں کہ مدینہ میں نازل ہوا. تو اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا فرما رہے ہیں کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر اوڑھ کر جب لیٹنے لگے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ قم اللیل، ہے نا، رات کا قیام کی بات ہے نا، قیام اللیل کی، کہ کھڑے ہو جاؤ، نماز میں کھڑے رہو مگر کم، آدھی رات، نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے زیادہ. اور اللہ تعالیٰ کیا کہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو جو ہے خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، ہے نا. یہاں پہ قیام اللیل، قیام اللیل جو الحمدللہ یہ آخری اشرا ہے، اور ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کے جو ہم بہت بہترین قیام اللیل کریں. اور یہ خاص طور پہ ویسے تو جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان دنیا پہ، اور کہتے ہیں کیا ہے کوئی جو ہے مانگنے والا، اگر ہم جو ہے وہ تہجد میں نہیں بھی اٹھ سکتے تو ہم جو ہے وہ تراویح جو ہے چاہے مسجد میں جا کے چاہے خود، ہر ایک کی جو ہے وہ کیفیت الگ ہوتی ہے. بعض لوگ مسجد میں جا کے جو تراویح پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو زیادہ اچھا لگتا ہے. اور بہت سارے لوگ، کیونکہ الحمدللہ ہمارا بہت سارے لوگوں سے کنیکشن ہے، تو کچھ لوگ گھر میں ہی
پڑھنا پسند کرتے ہیں، اور وہ گھر میں جو ہے اس پہ غور و خوض بہت کرتے ہیں، اور جو آیات انہوں نے جو ہے میمورائز کیے ہیں وہ اپنی تراویح میں پڑھتے ہیں، اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، تو ان کی پھر کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ تو یہ تہجد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو ظاہر ہے کہ فرض تھا، اور ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن فرض نمازوں کے بعد جو ہے سب سے زیادہ جو ہے یہ فضیلت والی جو ہے عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کیا فرما رہے ہیں کہ اور پھر اس میں کتنی چیزیں جو ہے، یعنی کہ جو ہم قرآن پڑھیں تو یہ نہیں کہ بس تیزی سے جو ہے وہ ہم نے تین روزہ تراویح جوائن کی اور جلدی سے ختم کر کے آ گئے، تو یہ نہیں۔ رتل القرآن ترتیلا میں کیا کیا چیزیں جمع ہیں، ہے نا؟ کہتے ہیں کہ ہیمر قرآن ان یور ہارٹ، کہ قرآن کو اپنے دلوں میں ٹیسٹ، اس کو جو ہے اس کا مزہ چکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے، چاہے نصف رات یا کم یا زیادہ یا کچھ نہیں، تو چلو فجر سے تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں، ہم سحری سے تھوڑا پہلے اٹھ جائیں، اگر پراٹھے پکانے کے لیے ہم اٹھ سکتے ہیں تو ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے کیوں نہیں اٹھ سکتے ہیں، ہے نا؟ تو ہم اس کو جو ہے سمجھ کے پڑھے ہیں نا، اور رتل قرآن ترتیلا پہ بہت غور کریں ہیں۔ اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کہہ بھی رہے ہیں کہ در حقیقت جو ہے تم پر جو ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، اور در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت ہی کارگر ہے نا؟ ارایتا من اتخذ الہہ ہواہ، ہم نے پڑھا تھا نا کہ کیا تم نے دیکھا اس معبود کو کہ جس نے جو ہے اپنے نفس کو معبود بنایا ہوا ہے۔ تو نفس پر قابو پانے کے لیے رات کو اٹھنا، جس میں جو ہے کیونکہ دن میں تو انسان کی مصروفیات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دن کے اوقات میں تمہاری بہت ساری مصروفیات ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے دین کے دائی کی حیثیت سے بھی، اور جو ہے خاتم النبیین رحمۃ للعالمین کی حیثیت سے، اور ہم سب کی یہ صبح صبح جو ہے ہمیں یہ جاب کرنا ہے، یہ پڑھنا ہے، بچوں کو چھوڑنا ہے، یہ کرنا ہے، بہت طرح طرح کی چیزیں، تو فوکس نہیں ہوتے ہم۔ تو رات کو اٹھ کے ہیں، رات کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق جو ہے وہ ہم رکھیں، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور سب سے کٹ کے اسی کے ہو رہو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذوا وکیلا۔ اور جو ہے تم اسی کو جو ہے جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کو تم اپنا وکیل بناؤ۔ اس کو وکیل بنائیں گے تو ہمارے سارے کام سدھر جائیں گے، ہمارا بگڑا ہوا یہ مقدمے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو جتوا دیں گے۔ اور یہ باتیں جو لوگ کر رہے ہیں ان پہ صبر کرو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ یہ ہجرن جمیلہ بھی بہت ہی زبردست بات ہے کہ صبر کرو اور ان سے علیحدگی اختیار کرو، اور کون سی علیحدگی کہ اس میں بھی خوبصورتی ہو، یعنی تمہیں اس کی فکر بھی ہو اور ان کے پیچھے بھی مت پڑو۔ اگر تم ان کی باتیں تم کو تنگ کر رہی ہیں تو ان سے تھوڑی سی علیحدگی اختیار کرو، لیکن ان کو چھوڑنا نہیں ہے نا۔ اور پھر اس کا تعلق اس سے قیام اللیل سے، اور یہ رمضان ہے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ۔ تو ہم سب اپنے آپ کو اگر بخشوانا چاہتے ہیں تو رمضان میں قیام اللیل ایمان اور احتساب کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ لوگ جو کہتے ہیں ان کو پھر چھوڑ دو، ان سے جو ہے اب اللہ تعالیٰ کس کی بات کر رہے ہیں، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، نعمتوں والے لوگ، خوشحال لوگ، بار بار خوشحال لوگوں کی بات ہے۔ اور ہم سب یہاں جو ہے کتنے کے ڈی اے کے لوگ ہیں، کے ڈی اے بھی جو ہے کہتے ہیں کہ بہت ہی ہائی اسٹیٹس والے لوگوں کی ہیں۔ تو یہ تبلیغ کا کام جو ہے وہ جاری رکھنا ہے کسی نہ کسی طرح سے، شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہونا ہے، لیکن جو ہے کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ کہ بلغوا انی بلغوا انی، جو ہے کچھ نہ کچھ بات ان کو دیتے رہنا ہے۔ اور جو ہے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تو مجھ پہ چھوڑو، انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت میں رہنے دو۔ اور ان کے لیے جو نہیں مانے تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کتنی جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ طعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، ان کے لیے دردناک عذاب، کانٹے دار جھاڑی ہے یا زقوم ہے، کیا ہے، یوم ترجف الارض والجبال کانت الجبال کثیبا مہیلا۔ اور یہ وہ دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ جو ہے لرز اٹھیں گے، اور پہاڑوں کا حال ایسے ہوگا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ اور ہم نے آپ کے پاس اسی طرح سے جو ہے رسول تم پر گواہ بھیجا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف بھیجا، کفار مکہ کو خطاب۔ اور پھر جب فرعون نے اس رسول کی بات نہیں مانی تو ان کو پکڑ لیا، اور تم ماننے سے انکار کرو گے تم کیسے بچو گے، ہیں قریش سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور وہ دن یاد رکھو کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گی قیامت۔ اور جب ہم نے سورہ یونس سورہ ہود پڑھی تھی تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا
کہ ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی کہ ہمارے اندر ایک خوف کہ ہم کو جو ہے اعمال کا ہمارا حساب ہوگا، تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کرے گا، خوف سے بوڑھے ہو گئے ہیں، اور جو ہے پھر اس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا، اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہے گا۔ حدیث ہے کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے۔ یا اللہ، تو صحابہ کے رنگ فق ہو گئے، تو جب ان کے رنگ فق ہو گئے تو ہمارا کیا حال؟ تو ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو راستہ بتا رہے ہیں کہ جہنم سے بچنے کا، کہ یہ جو ہے یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے، اس کو پڑھے سمجھے، اللہ کی معرفت اختیار کریں۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث الليل، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کبھی آپ 2 تہائی اور کبھی آدھی اور کبھی 1 تہائی رات جو ہیں کھڑے رہتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ظاہر ہے کہ فرض تہجد اور ہمارے لیے ہم جتنا بھی پڑھ سکیں، لیکن مسنون کیا ہے کہ 8 رکعات اور 3 وتر ہیں۔ تو اگر ہمارا رات کو جاگنے کا ارادہ ہو، اور ظاہر ہے کہ آج کل تو تہجد ہم لوگ الحمدللہ جو ہے وہ سحری میں اٹھتے ہیں تو تہجد پڑھتے ہیں، تو پھر وتر ہم اس کے ساتھ پڑھ لیں جو کہ مسنون ہے، اور اگر ڈر ہے کہ ہم کہیں ایسا نہیں کہ سوتے رہ جائیں تو پھر پہلے ہی پڑھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، اس وقت بھی اتنی ٹائمنگس اور اتنی گھڑیاں یہ سب چیزیں نہیں تھیں، تو جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حساب رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی کی، اور اب جو ہے فقر ما تیسر من القرآن، تو تم جتنا بھی آسانی سے پڑھ سکو، اور اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہیں اور کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل سے یعنی کہ مسافر ہیں، کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہے ہیں، بس جو ہے پھر فقر ما تیسر منہ، جتنا بھی تم کر سکو، وقیم الصلاۃ، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ 5 نمازوں کا ذکر ہے، وقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیر واعظم اجرا، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دو، بار بار اس کی بات ہے، جو کچھ تم بھیجو گے ہے نا، من خیر لانفسکم وما تقدموا لانفسکم، جو بھی تم نے بھیجا، چاہے مال بھیجا، اپنا ٹائم بھیجا ہے، کسی کی خاطر جو ہے ہم نے چیز برداشت کر لی ہے، ہم نے اس کو معاف کرے، جو بھی ہم نے بھیجا وہ سب ہمیں وہاں مل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہو، اور اس کا جوڑا جو ہے اب سورہ مدثر سے ہے، مدثر یا ایھا المدثر، آیت نمبر جو ہے یہ اس میں جو ہے 56 جو ہیں وہ آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے ہم نے جو ہے ابھی سورہ مزمل پڑھا ہے۔ بعض لوگوں کے خیال میں جو ہے سورہ قلم جو ہے دوسری وہی ہے، اور بعض لوگوں کے خیال میں جو ہے سورہ مدثر جو ہے وہ اس کی ابتدائی 7 آیات جو ہیں وہ دوسری وہی ہیں نا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے کیا فرما رہے ہیں کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو، یعنی کہ پہلی وحی کے بعد دوسری وحی آئی، اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں تک جو ہے آگے پیغام پہنچانا شروع کر دو۔ تو میرے اور آپ کے پاس تو پتہ نہیں کتنی وحی ہم لوگ گزر چکے ہیں، یعنی کہ جب بھی ہم جو ہے قرآن جو ہے سنیں تو ہم کہیں کہ یہ جو ہے وہی ہے جو میرے اوپر آئی ہے، اور جب بھی جو ہے تہجد میں اٹھنے کا دل نہ چاہے تو فوراً یاد کیا کریں قم فانذر، اٹھو اٹھو، اور اوڑھ لپیٹ کے، جب سردیوں میں تو لحاف سے کمفرٹر سے نکلنے کا دل ہی نہیں چاہتا نا، تو اٹھو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، رب بکا فکبر ہے نا، اور رب بکا فکبر کو الٹا کریں گے تو پھر رب بکا فکبر ہی بنے گا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بڑائی ہے ہی نہیں، ہے نا۔ جیسے ہم نے جو سورہ یاسین میں پڑھا تھا کلن فی فلکن، اس کو الٹا کریں تو پھر کلن فی فلکن ہو جاتا ہے۔ وثیابک فطہر، ہے نا، تبلیغ سے پہلے اہم کام کیا کہ ظاہری اور باطنی صفائی، کپڑے پاک رکھو، وضو سے جو ہے وہ کس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ ہمارے سارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ جھڑتے جاتے ہیں، یعنی بظاہر تو ہمارے ہاتھ صاف ہو رہے ہیں اور ہماری ناک صاف ہو رہی ہے اور ہماری جو ہم کلی کر رہے ہیں اور پاؤں صاف کر رہے ہیں نا، لیکن ہم باطنی طور پہ بھی ہم دلوں کو تو نہیں دھو سکتے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی دھو دیتے ہیں،
تو اور اپنے کپڑے پاک رکھو، گندگی سے دور رہو، اور جو ہے شرک نہ کرو اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے. یعنی کہ اگر ہم جو ہے دین کے دائی ہیں یا ہم کسی کے ساتھ جو ہے کوئی بھی اگر نیکی کا کام کر رہے ہیں تو فوراً اس کے بدلے میں ہم اس لیے نہیں کریں کہ ولا تمنن تستکثر، کہ ہم کریں گے تو اس کے بدلے میں ہم کو اور زیادہ ملے گا. تو احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے. وَلِ رَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر جو ہے وہ صبر کرو. اور پھر فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، دیکھیں 7 آیات ہماری یہ ختم ہوئی جو کہ جو ہے وہ دوسری وحی تھی، اور اس کے بعد ابتدائی آیات کے چند مہینوں کے بعد ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حج کے وقت میں جو ہے یہ آیات نازل ہوئی تھیں کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمٌ يَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ، کہ جب سور میں پھونک جائے ماری جائے گی، وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا. اور چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے. ابھی ذکر کیا آپ سے نا ولید بن مغیرہ، کہ دل سے مان چکا تھا مگر ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، اور اس کے اور مال اور بیٹے بہت تھے، بہت اس کا سوشل اسٹیٹس تھا، اور شاید پتہ نہیں 12-13 بیٹے تھے، جس کی وجہ سے اس کے دل میں جو ہے کتنا تکبر تھا. تو اس کا حاضر رہنے والے بیٹے جو اس کی خدمت بھی کرتے تھے، یعنی کہ نیک اولاد جس کو کہتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہم نے ریاست کی راہ ہموار کی، یعنی کہ اس کے پاس بڑی بڑی زمینیں اور کیا کیا، اور وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ بھی آخرت میں بھی اس کو بہت ملے گا. ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرمانا، کلا، آیت نمبر 16، انہو کان لآیاتنا عنیدا سورقہ سعودا انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کو بالکل نہیں ملے گا. وہ ہماری جو ہے آیات سے، قرآن سے دشمنی کرتا تھا، اور ہم اس کو جو ہے وہ اونچی چڑھائی پہ چڑھائیں گے، یعنی عذاب دیں گے، مشکلات میں ڈالیں گے. اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی، اللہ کی مار کیسی بات بنانے کی، یعنی وہ چاہتا تھا، اور پھر جو ہے این وقت پہ جو ہے اس نے وہ ایمان نہیں لایا. تو اللہ کی مار اس پر جو ہے کہ کیسی بات بناتا ہے، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا اور پھر پلٹا، ادبرا واستکبرا. یہ تکبر انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے. کیا نا خیر منہ فقال ان ھذا الا سحر، اور پھر جو بولا بھی تو کیا بولا کہ یہ تو بس ایک جادو ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر کا جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. تو اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان ھذا الا قول البشر، یہ تو ایک انسانی کلام ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انسانی کلام ہے، اور یہ جو ہے یہ تو ساحر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کیا فرما رہے ہیں کہ عنقریب اسے دوزخ میں جو ہے جھونک دوں گا. وہی قول البشر والی بات کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے جیسے جو ہیں وہ بشر ہیں، اور یہ قول جو ہے یہ صرف بشر کا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہی نہیں، انسانی کلام ہے. تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ دوزخ میں ڈال دیں گے. اور تم کیا جانو کہ وما ادراک ما سقر، جیسے جہنم کے بہت سارے نام ہیں، لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19 ہیں، کہ جو ہے وہ کھال جھلس دینے والی، اور اس میں جو ہے 19 کارکن مقرر ہوں گے. اور ہم نے دوزخ کے کارکن جو ہے وہ فرشتے بنائے ہیں، ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے. اور پھر جو ہے ہم نے مالک کا قصہ پڑھا کہ جو ہے داروغہ جو ہے، تو ابو جہل نے جو ہے باقاعدہ مذاق اڑایا کہ 19 فرشتے جو ہیں باقاعدہ، کیونکہ اس میں ذکر ہے نا، تو اس لیے جو اس نے پھر مذاق اڑایا. تو کہہ رہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ ان کے لیے جو ہے وہ آزمائش ہے، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے، ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے، ہے نا. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل کتاب اور مومن جو ہے اس میں کوئی شک نہ کریں. وہ تو یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے احکامات ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں قرآن میں، تو یہ ہے جو لکھا ہے ظاہر ہے، ویسے کا ویسے ہی ہے. وَلِيَقُولِ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ، جن کے دلوں میں جو بیماری تھی نفاق کی اور کفر کی ہیں، تو انہوں نے جو ہے پھر وہی ان کے اعتراضات ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بھلا اس میں کون سی عجیب بات ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اکیلا ہی اتنے فرشتوں کو قابو میں کر لوں گا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے پڑھی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہدی من یشاء وما یعلم جنود ربک الا هو، آیت نمبر 31، وما ہی الا ذکریٰ للبشر، اور تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا کتنے بڑے لشکر ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد رسالت محمدی کا سورج طلوع ہو رہا ہے.
اور لشکر اللہ کے ہیں، فرشتے 70,000 بیت المعمور کے جو ہے جو کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں. اور اس دوزخ کا ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ لوگوں کو جو ہے نصیحت ہو. تو ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب کہ وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہوتی ہے، رات جب کہ وہ پلٹتی ہے، جہالت جو ہے ختم ہو رہی ہے، صبح رسالت محمدی کا سورج طلوع ہو رہا ہے. اور یہ دوزخ بھی بہت ہی بڑی نشانیوں میں سے ہیں نا. اور جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی جب کہ وہ پلٹتی ہے، صبح کی جب کہ روشن ہوتی ہے. دوزخ جو ہے نشانیوں میں سے ہے، انسانوں کے لیے یہ ڈراوا ہے. نذیر للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، اس شخص کے لیے ڈرانا جو آگے بڑھنا چاہے، ہدایت کا راستہ اختیار کرنا چاہے، یا جو نہیں کرنا چاہے تو وہ پیچھے رہنا چاہے تو اس کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے. اور کل نفس بما کسبت رہینہ، آیت نمبر 38. پھر وہی بات ہے، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے وہ اعمال کے بدلے جو ہے خرید لیا ہے. رہن میں اعمال کی کرنسی دیں گے. ہر جگہ کی ایک کرنسی ہوتی ہے نا، تو جنت کی کرنسی ہمارے اعمال ہیں. تو ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن. اور دائیں بازو والوں کے لیے جو جنتوں میں ہوں گے، وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی ہیں؟ تو کیا کہیں گے؟ پہلی بات دیکھیں، جنتیوں کا دوزخیوں سے جو سوال ہے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین. دیکھیے فوراً جائزہ لیں کہ کہیں ہم تو صحیح نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نمازوں کو قائم کر رہے ہیں کہ نہیں. ہمارے ارد گرد تو ایسے لوگ نہیں جو نماز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، اور کوئی بڑے بڑے ہمارے جو ہے کانفرنسز ہیں، اور اس میں بیچ میں جو ہے نماز کا ٹائم ہوا کوئی اٹھ ہی نہیں رہا. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حال ہے. صرف ہماری پیما، پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن پیما ہے نا، ان کے ہاں جو ہے وہ نمازوں کے حساب سے سارے سیشن رکھتے ہیں. تو ان کا حال کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اور ہم جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے نا. وہی حقوق اللہ حقوق العباد ہیں. اور ہم جو ہے کنہ نخوض مع الخائضین، اور ہم جو ہے بس الٹی سیدھی چیزیں غور و فکر میں جو ہے وہ لگے رہتے تھے. طرح طرح کے فلسفے ہیں. اور کنہ نکذب بیوم الدین، اور ہم جو ہے یوم الدین کو جو ہے ہم جھٹلاتے تھے. اور یہاں تک کہ پھر یہ حتی اتانا الیقین، جب پھر یہ بات آ گئی آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. فما لهم عن التذکرۃ معرضین، ان کو کیا ہوا جس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. نہ کان نہم حمر مستنفرہ، جیسی جنگلی گدھے جو شیر آئے تو بھاگ کھڑے ہوں، یہ اس طرح سے نصیحت سے بھاگتے ہیں. فما لہم، جب بھی آئے نا تو فوراً جو ہے سورہ یاسین یاد کریں. کیا کریں؟ وما لی لا عبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. اور ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں. یہ چاہتے ہیں کہ وہ بڑے اونچے ہیں، ان کے نام خط کیوں نہیں آتے. ہرگز نہیں. اگر یہ بھی ہوگا نا تو یہ تو کریں گے ہی نہیں، کیونکہ 10 کمانڈمنٹس تو لکھے ہوئے آئے تھے نا. اصل بات یہ کہ آخرت کا خوف ہی نہیں رکھتے. اور ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے سبق حاصل کرے. اور یہ جو ہے سبق حاصل نہ کریں گے یہ لوگ سوائے یہ کہ اللہ ہی چاہے. تو اللہ کب چاہے گا؟ کہتے ہیں نا کہ اللہ جب چاہیں گے، جب بندے چاہیں گے. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہدایت مل جائے گی. تو بھائی تم کیا چاہتے ہو؟ ہے نا، کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ. تو یہ تو ایک قرآن نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے جو ہے نصیحت حاصل کریں. اور یہ کوئی سبق حاصل نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر جو ہے مہر لگا دیے ہیں. هو اہل التقوی و اہل المغفرہ. تو اللہ تعالیٰ جو اہل التقوی ہیں، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. اللہم البسنا لباس التقوی والزمنا کلمۃ التقوی وجعلنا من اولی النہا. سورہ مدثر ختم ہوئی، اب سورہ قیامہ. جی سورہ قیامہ کی جو ہے کوئی تھوڑی سی تلاوت کر لے. جی رضیہ کریں گی تلاوت؟ جی رضیہ. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة
أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ العلی العظیم. ہماری جو ہے سورہ جہاں پہ مدثر ختم ہوئی وہاں پہ ہمارا جو 29ویں سپارے کا جو ہے 3/4 ہو گیا ہے، اور اب جو ہے ہم سورہ قیامہ پڑھیں گے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ بھی مکی صورت ہے، 40 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. اور سورہ قیامہ کا کہتے ہیں کہ سورہ دہر کے ساتھ جوڑا ہے نا. اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اچھے طریقے سے کہ 3 قسم کے نفس امارہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں، پھر نفس لوامہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں جو انسان کو برائی پر جو ہے وہ لعنت کرتا ہے، اور نفس امارہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر جو ہے نفس مطمئنہ سورہ فجر میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر 27 میں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک کو ٹھیک بنا دینے پہ قادر ہیں. مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے، اور پوچھتا ہے کہ آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن، پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا، چاند سورج ملا کے ایک کر دیے جائیں گے، ایک کر دیے جائیں گے. پورے قیامت کا جو ہے نقشہ ہم ایک کر دیے جائیں گے، اور جو ہے اس وقت انسان یہی کہے گا کہ کہاں بھاگ کر جاؤں. نہ یسلو ایان یوم القیامہ فیضا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر. آیت نمبر 10 ہے نا. یعنی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے جو ہے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم کو فیس کرنا ہے. قیامت کا دن آئے گا، کیا ہم نے تیاری کر لی ہے؟ آخرت کے انکار کی وجہ کیا ہے، ہم کو دیکھنا ہے. بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ تم دیکھو اپنے آپ کو. تو ہم سب جو ہے یہ آیات پڑھ کے جو ہے وہ قیامت کے لیے جو ہے ہم یہ نہیں کہ آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں، صرف ڈرنے سے نہیں ہوگا، ہمیں جو ہے تیاری کرنی ہوگی. یونبؤ الانسان یونبؤ الانسان یومئذ بما قدم واخر، کہ انسان کو جو ہے وہ بتا دیا جائے گا کہ کیا اس نے جو ہے وہ آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا. ہم نے جو ہے وہ تقدموا وآثارہم جو ہے سورہ یاسین میں پڑھا ہے، نحن نکتب ما قدموا وآثارہم، کہ ہر چیز جو آگے ہم بھیج رہے ہیں جو پیچھے وہ تفصیل سے پڑھی ہے نا. تو ہر چیز جو ہم پیچھے اپنے آثار چھوڑ رہے ہیں وہ بھی، اور جو ہم آگے جو ہے کر کے بھیج رہے ہیں، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ کے رکھی ہے. اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 14 میں بھی کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ تو اپنے لیے خود ہی کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو جو ہے حرکت نہ دیں، ہے نا. کیونکہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل، کیونکہ جو ہے وہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جلدی جلدی پڑھتے تھے تاکہ یاد ہو جائے نا. سنقرئک فلا تنسیٰ، تو وہ سورہ اعلیٰ میں بھی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کو جو ہے یاد کرانا اور پڑھوانا جو ہے وہ ہمارے ذمے. ثم ان علینا بیانہ، ہے نا، بیان ہو کہ اس کا بیان کرنا بھی ہمارے ذمے. کلا بل تحبون العاجلہ، مگر تم تو جو ہے وہ بہت عجلت کو پسند کرتے ہو، جلدی جلدی چیزوں کو پسند کرتے ہو. وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو یہ عاجلہ جو ہے کیا ہے اصل میں دنیا، کہ دنیا سے محبت ہے. اور دنیا سے محبت جب تک ختم نہیں کرتے جب تک جو ہے وہ آخرت کی جو ہے فکر کرنی ہم نہیں کر پاتے ہیں. اور یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ جو ہے ہم کو حب دنیا ہر خرابی کی وجہ ہے نا. تحبون العاجلہ پہ ذرا غور کریں. وتذرون الآخرہ، تم آخرت کی بھی فکر نہیں کرتے. تو حب دنیا ہر خرابی کی وجہ، اس پر بریک لگانا ضروری ہے. ہم کو ایکسیلریٹر کس پہ رکھنا ہے؟
ہم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، تقویٰ پر ایکسیلیٹر رکھنا ہے، اللہ کے خوف پہ جو ہے اور حب دنیا پہ جو ہے وہ بریک لگانی ہے۔ تو وجوہ ہی یوم ذن ناظرہ، پھر اسی طرح کے لوگ جو ہیں وہ مختلف چہروں کی بات کے، کچھ جو ہیں وہ اچھے ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں اداس ہوں گے، اور جو ہے کچھ جو ہے سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہونے والا ہے، جان کنی کا عالم ہوگا۔ یہ اصل میں قیامت صغریٰ اور کیا قیامت کبریٰ ہے۔ قیامت صغریٰ کیا ہے؟ انسان کی موت، اور قیامت کبریٰ کیا ہے؟ قیامت۔ تو دونوں کو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں۔ اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں جو ہے کلا اذا بلغت التراقی، قیامت صغریٰ کی، کہ جب جو ہے وہ جان حلق تک پہنچ جائے گی، اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ انسان کی موت کے بڑے بڑے ڈاکٹر جواب دیتے ہیں وینٹیلیٹر پہ، کب وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا جائے گا؟ اور جھاڑ پھونک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ضروری نہیں کہ ہم آخر وقت میں، کیونکہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں دعا کا وقت ہے، پھر دعا کا وقت تو ہمیشہ ہوتا ہے۔ اور جو ہے یہ دم کرنے کو جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی منع نہیں کیا ہے، کہا ہے کہ اس کو پسند کیا ہے کہ ہم اپنے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں۔ ہم جو نظر کی جو ہے وہ آیات ہیں وہ ہم کہ بسم اللہ ارقینی اپنے لیے پڑھیں گے، دوسرے کے لیے پڑھیں بسم اللہ ارقی کا، وہ ساری آیات یاد کریں، جادو کی آیات یاد کریں، بیماری سے بچنے کی صلی اللہ العظیم وہ پڑھ کے دم کر دیں، سورہ فاتحہ میں شفا ہے وہ۔ تو یہ کہا جائے گا کہ ہے کوئی جو ہے وہ دم کرنے والا، تو آدمی سمجھ لے گا کہ یہ ظن انہ الفراق، کہ بس اب تو فلائٹ گئی، فلائٹ گئی ہماری۔ وَالتَّفَّتِ الساق بالساق، تو یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، اور وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، پھر اسی کی بات جو ہے نا ولید بن مغیرہ کی، کہ جو ہے نہ اس نے سچ مانا، نہ نماز پڑھی، نہ اس کو جھٹلایا اور پلٹ گیا، اور اپنے جو ہے اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل گیا۔ اور صرف وہ اسی کی بات کیوں، جو بھی شخص اس طرح کرے، کتنے ہی لوگ ہمارے چاروں طرف ہوں گے جو بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوں گے لیکن قرآن کی طرف آتے ہی نہیں کسی طرح سے، تو جو وہ کرتے ہوئے تکبر سے کہ بس اب تو تم کو تو ملا کی دوڑ مسجد اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ روش تیرے لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے، ہاں یہ روش تیرے لیے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ اور یہ سب الانسان یترک صدا، یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ پھر تخلیق کی بات کر رہے ہیں کہ تم کو جو ہے کیا انسان کیا سمجھتا ہے کہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا، ہے نا۔ سدا کس کو کہتے ہیں کہ جو ایسا اونٹ جو ہے جس کی کوئی بے مہار اونٹ کو کہتے ہیں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اپنی مرضی سے جا رہا ہے۔ اور کیا وہ حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو یہ ٹپکایا گیا، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا، اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں، کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کرے ہیں؟ جواب ہمیں دینا چاہیے، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتیٰ، ہم کیا جواب دیں گے؟ سبحانک اللہم، بے شک پاک ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ ہی کریں گے، بلا بے شک آپ ہی کریں گے۔ اب جو ہے وہ سورہ دہر، سورہ دہر یہ سورہ قیامہ کا جو ہے جوڑا ہے، اور اس میں جو ہے 31 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ اس کو جو ہے وہ مدنی سورت بھی کہتے ہیں، اور اس کا کچھ حصہ شاید جو ہے کچھ مدنی ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ کیا انسان پر ایک بہت بڑا زمانہ ایسا نہیں آیا تھا کہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، کہ ہماری پیدائش سے پہلے جو ہے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیا چیز ہیں، ہمارا نام بھی نہیں رکھا گیا۔ بعض لوگ پہلے سے نام سوچتے ہیں، بعض تو سوچ کے ہی نہیں، بات اتنے عرصہ گزر جاتا ہے نام ہی نہیں رکھا ہوتا ہے۔ اور دہر کیا ہے؟ وقت کا وہ سمندر، لا متناہی، انفائنٹ، جس کے جو ہے خاص وقت میں ہم وجود میں آئے ہیں، کہ اقبال کہتے ہیں کہ قلزم ہستی سے تو ابرائے مانند حباب، اور حقیر پانی کی بوند جس کا کوئی نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، اور کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، ہم نے جو مخلوط نطفے سے، نطفتن امشاج، کیا ہے؟ زائگوٹ، اور پھر ہم نے جو ہے اس کو پیدا کیا کہ اس کا امتحان لیں، اور اس کو جو ہے ہم نے فجعلناہ سمیعا بصیرا، سننے اور دیکھنے والا بنایا، اور ہم نے اس کو راستہ دکھایا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، تو پھر وہ شکر کرنے والا بنے
یا جو ہے وہ ناشکری کرنے والا۔ تو کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے جو ہے پھر وہی پوری جو ہے وہ اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ زنجیریں، طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ، اور نیک لوگوں کے لیے جنت کا نقشہ تفصیل کے ساتھ، کہ شراب پئیں گے اور بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ لوگ وہ طرح طرح کی نہریں ہوں گی، اور پھر اس میں سے جو ہے طرح طرح کی چیزیں کھائیں گے، اور وہ لوگ ہوں گے جو اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو پورا انہوں نے کیا، اور اللہ کی محبت میں مسکین یتیم کو کھانا کھلایا، اور خالص اللہ کی خاطر ہو، کسی سے کوئی بدلہ نہیں، دنیا والوں سے کوئی تصویر نہیں کھنچوانا، کوئی ادھر ادھر ڈالنا نہیں فیس بک پہ، کیونکہ ہم تو خالص اللہ کے لیے ہیں۔ یہ جنتیوں کی خصوصیات ہیں، اور ہمیں تو شکریہ کسی، یعنی کہ ہمیں تھینکس بھی نہیں چاہیے کہ کوئی ہمیں تھینکس کرے، کیونکہ ہمارے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم یہ چیز کر رہے ہیں تو کوئی ہمیں تھینک یو کہہ دیں، جزاک اللہ کہہ دے۔ ہمیں تو اب بس اپنے رب سے چاہیے، اور ہم کو تو اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے، جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا، بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا۔ جزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ جو ہے جنت اور ریشمی لباس اور وہاں اونچی مسندیں، اور انہیں نہ دھوپ کی گرمی ستائے گی اور نہ جاڑے گا، جنت کی چھاؤں ان پر سایہ کرے گی، اور ہر طرف سے پھل ان کے اوپر ہوں گے۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جس طرح چاہیں ان کو توڑ لیں، اور ان کے آگے جو ہے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے اور شراب کے جام، اور پھر جو ہے وہ یسقون فیہا کاسن کان مزاجھا زنجبیلا، آیت نمبر 17، کہ جنت کا چشمہ جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، کہتے ہیں کہ ادرک کی چائے جیسے، اور ان کی خدمت کے لیے جو ہے وہ دوڑ رہے ہوں گے لڑکے، تو تم جس طرف بھی جاؤ ڈالو گے تو نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، اور پھر باریک ریشم کے ان کے لباس کی بات، ان کے چاندی کے کنگن، یعنی کہ جتنی بھی نعمتیں ہم سوچ سکتے ہیں، جو ہم امیجن کر سکتے ہیں، وہ سب کے سب ہیں۔ اور پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم عاصما وکفورا، تو اے نبی ہم نے تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، کفار کے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے نا، اور جو ہے پھر تم اپنے رب کے حکم پہ صبر کرو، اور جیسے احکامات آتے تھے، جیسی ضرورت ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ضرورت کے حساب سے اس کو نازل کیا ہے۔ تم ان کی باتیں مت مانو، اپنے رب کا نام وذکر اسمہ ربک بکرۃ واسیلا ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا، جیسے سورہ مزمل کی ابتدائی آیات ہیں نا، اسی طرح سے کہ اپنے رب کے نام کا صبح شام یاد کرو، اور اس کے حضور سجدہ ریز ہو، اور رات کے بھی قیام اللیل کرو، اور پھر 5 وقت کی نمازوں کا بھی ہے نا۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ لوگ تو جلدی وہی دنیا کو محبت کرتے ہیں، اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اس کو جو ہے وہ اس کی یہ لوگ جو ہے وہ فکر نہیں کرتے ہیں۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ ان ھذہ تذکرہ، اور یہ جو ہے یہ تو بس ایک نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جس کا دل چاہے اس کی طرف جانے کا جو ہے وہ راستہ اختیار کرے ہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، پھر وہی بات کہ ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا اگر اللہ نہ چاہے، تو اللہ تعالیٰ کی کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کے لیے چاہیں گے؟ جو خود اپنے لیے چاہے گا، جو رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے گا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لہم عذابا الیما۔ اور اب جو ہے سورہ مرسلات، سورہ مرسلات جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور اس میں 50 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور یہاں پہ جو ہے سورہ مرسلات، سورہ مرسلات کا جو انداز ہے وہ جو ہے سورہ صافات اور سورہ زاریات کی طرح سے ہے نا، کہ قسم کھا کے بات کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فالناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا، ہے نا۔ یہ کہتے ہیں کہ سورہ مرسلات جو ہے وہ
یہ آخری صورت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز میں اپنے انتقال سے پہلے پڑھائی ہے نا، اور اس کے بعد پھر وہ نہیں جو ہے وہ جماعت سے نماز نہیں کروا پائے ہیں. تو اس میں جو ہے ہواؤں کی جو ہے وہ قسم کھا کے اور ان کی قسمیں بتا کے جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پہلے بھی ہم نے جو ہے پڑھ چکے ہیں کہ ہواؤں کی جو مختلف قسمیں سورہ زاریات میں، کہ جو ان ہواؤں کی جو ہے وہ جو مرسلات عرفہ جو لگاتار بار بار جو ہے آتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں، یعنی کہ آندھی آتی ہے اور پھر بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کے جو جدا کر دیتی ہیں کہ بادل پھٹ جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، اور کبھی بارش ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے یہ دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں عذر کے طور پہ، ڈراوے کے طور پہ، کہ کبھی ہم ڈر رہے ہوتے ہیں آندھی آ گئی، ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اور مصنون دعائیں یاد کریں ساری ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انما یہ ساری قسمیں کھا کے جو ہے کہ جو عذراً او نذرا، کہ عذر کے طور پہ جو ہے یا ڈراوے کے طور پہ، اور انما توعدون لواقع، کہ وہ جو ہے واقع ہونے والی تو ہو کے رہے گی، یعنی قیامت آ کے رہے گی. جب ستارے مانند پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے، اور رسولوں کی وجہ رسول اقتت لیہ یوم اجلت لیوم الفصل، فیصلے کا دن ہے نا، یعنی کہ جو بہت سارے نام ہیں اس میں سے ایک یہ بھی نام کہ اس دن فیصلے ہوں گے، اور رسولوں کی حاضری لگائی جائے گی، ان سے بھی پوچھا جائے گا ساری چیزیں. ہم دیکھیے یہ جو ترتیب ہے قرآن کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اب ہم کو سمجھ میں آتے ہیں، سارے احکامات ہم نے پڑھ لیے ہیں. اب جو ہے یہ ڈراوا کام بھی آئے گا. جب ہم نے احکامات نہیں پڑھے اور پہلے ہی سے جو ہے ڈراوا ہو تو کیسے وہ دل میں اترے گا. تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے، رسولوں کی حاضری، سب چیزیں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فیصلے کے روز کے لیے تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے. یعنی ویل یومئذ للمکذبین، آیت نمبر 15. اور یہ جو ہے سورہ مرسلات میں 10 مرتبہ ہے، 10 مرتبہ ہے. ایک دفعہ کسی بچے کو جو ہے کسی جو ہے اس کے استاد نے جو ہے سب کو بٹھا کے جو ہے انہوں نے سبق دیا اور کہا کہ میں بھی آتا ہوں، یہ جو ہے تم آیات جو ہے 10 مرتبہ پڑھ لینا. اور بچے جیسے ہی جو ہے مولوی صاحب گئے وہ اپنے کھیل میں لگے اور واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جو ہے اچھا پڑھ کے سناؤ. تو اس نے پڑھ کے سنایا کہ وما ادراک ما یوم الفصل ویل یومئذ للمکذبین، کہ جھوٹ بولنے والوں پر جو ہے وہ تباہی ہے. تو اس نے اپنے اوپر ہی جو ہے وہ تباہی بھیجی. جیسے ہم ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تو ہم جب سمجھ کے نہیں پڑھتے تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے. تو کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ہم کیا اس کے پچھلے والوں کا ہم چھوڑ دیں گے اور ہم مجرموں کے ساتھ یہی کرتے ہیں؟ اور تباہی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ویل یومئذ للمکذبین. الم نخلقکم من ماء مہین، ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا اور اس کے خاص وقت تک جو ہے وہ رحم مادر میں رکھا، اس کے بعد کیا ہم اس پہ قادر نہیں تھے؟ اور ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں. الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ویل یومئذ للمکذبین. اور کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی؟ یعنی کتنے قبرستان ہیں، سارے مردے بھی اس میں جا رہے ہیں اور ہم بھی جو ہے پھر رہے ادھر سے ادھر. ہم احیاء و امواتا، اور اس میں جو ہے بلند پہاڑ، جعلنا فیہا رواسیا شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے تمہارے لیے پہاڑ بنائے، میٹھا پانی پلایا. یعنی اتنی نعمتیں. ہم نے سورہ نحل پڑھی، ہم نے سورہ رحمان پڑھی، نعمتیں پڑھی، شمار کرنا پڑا، اور پھر بھی ہم اس کو پہچانتے نہیں ہیں. تو یہی اصل میں جھٹلانا ہے. ہم خالق کو پہچانتے نہیں ہیں، نعمتوں کو پہچانتے نہیں، نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے. تو یہی تو ہے جھٹلانا ہے. اور چلو اب اسی چیز کی طرح جسے تم جھٹلایا کرتے ہو، چلو اس سائے کی طرح جو 3 شاخوں والا ہے نا، یہ وہی دخان جو سایہ نہ ٹھنڈک پہنچانے والا، نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا، اور وہ جو ہے اس میں بڑی بڑی چنگاریاں پھینکیں گے اور یوں لگے گا کہ جیسے کہ جو وہ اونٹ ہیں، اور تباہی ہے اس دن جو ہے وہ جھٹلانے والوں کی. اور یہ وہ دن ہوگا ھذا یوم لا ینطقون، جس روز وہ کچھ نہیں بول پائیں گے اور نہ انہیں کچھ موقع دیا جائے گا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہم نے سورہ یاسین میں پڑھا. اور ھذا یوم الفصل، پھر فیصلے کا دن. اور ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے جو ہے وہ گزرے ہوئے لوگوں کو بھی جمع کر دیا. اب سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جمعناکم. اللہ تعالیٰ سب جو ہے جو اچھے لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، جو
جو ہے بہکے ہوئے لوگ سب کو جو ہے اس دن فیصلے کی جمع کریں گے. اب اگر کوئی تم چال چل سکتے ہو تو چل کے دیکھو. اور تباہی ہے ویل یومئذ للمکذبین. اور متقی لوگ سایوں چشموں جو پھل چاہیں اس کے لیے حاضر ہیں، اور کھاؤ پیو اور مزے کرو ان اعمال کے صلے میں. کلو واشربو حنیم بما کنتم تعملون. تو ہمیں اعمال پہ اپنے فوکس کرنا ہے اور اس کو ضائع نہیں کرنا. ہم ویل یومئذ للمکذبین کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. تم کھا لو مزے کر لو، تھوڑے دن ہیں اور تم لوگ بس دنیا کے مزے کر لو. اور پھر جو ہے تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے. جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، تو وہ جھکتے نہیں ہیں. اور پیچھے ہم نے پڑھا جب کہا جائے گا سجدہ کرو تو سجدہ ہی نہیں کر پائیں گے. ان کی جو ہے وہ کمر جو ہے وہ سخت ہو جائے گی بالکل. کیونکہ دنیا میں انہوں نے سجدہ نہیں کیا، دنیا میں رکوع نہیں کیا، تو وہ پھر جو ہے جب دنیا میں رکوع سجدہ نہیں کیا تو اس کو تو کیسے کر پائے گا انسان. تو ویل یومئذ للمکذبین. اور پھر اللہ تعالیٰ کا چیلنج، اللہ تعالیٰ کا جو ہے موٹیویشن ہم سب کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ. اب اس قرآن کے بعد کون سا کلام آئے گا جس پہ یہ ایمان لائیں گے؟ تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے کہ آمنا باللہ، اللہ تعالیٰ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، ہم اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر جو عمل کی کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. ہمارے جو ہے وہ 29واں سپارہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. الحمدللہ.